زور و شور کے ساتھ آپ میرے کپتان اور وہ بہت ساری تنقید کیا کرتے تھے. اس زور و شور سے آپ میرے شہباز بہت ساری وہ چیزیں شاید نہیں کرتے. میں ایک گواہی بھی بطور ایک نام جو ہے وہ میں لے دیتا ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب. یہ جا کے یہ بات جو ہے کوئی ان سے جا کے کنفرم کر لیں جو بات میں آپ کرتا ہوں. ابھی آپ نے شہباز گل کا آپ نے نام لیا. کین شہباز گل ایکچولی اکیوز می آف اینی فائنینشیل مسٹیلنگ اور کرپشن؟ اچھا, خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, ان کو تو یہ نہیں پتا تھا. میری انٹرویو میں بیٹھ کے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. جب یاد ہے آپ کو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی ہاؤ کین دا آئی ایس آئی اور اینی ادر سیکرٹ ایجنسی لسن ٹو یور فون کال. آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں نا, کتنے نواز شریف کبھی آپ کو نظر آئے ہیں کبھی انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہو؟ دے اوائڈ دا کیمرا. یو آر سٹنگ ان 2026. ٹھیک ہے, پالیٹکس آپ کر رہے ہیں 1996 کی. مجھے اپنے آپ پہ غصہ ہے. وہ کس بات کا ہے؟ میں ابھی تک تھمبنیل نہیں بنا سکا. چیٹ جی پی ٹی والا تو بن جاتا ہے, وہ نہیں بنانا. گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہوں میں نا. کوئی کم 8:30 بجے چھاڑ دے. نہیں, ہفتے میں کم از کم 4 دن میں پیڈل ضرور کیا. بارڈر جب کراس کیا تو پیدل, ہاں جی واگا, تو میں نے جب کراس کیا تو آئی واز دا فرسٹ پاکستانی جس نے ایکچولی اس دن بارڈر کراس کیا. اگر وہ جے ڈی وینس وہاں پہ آ رہا ہے اس کی سیکورٹی کا کیا, وہ تہاڈی سیکورٹی کا کی تعلق یار. جے ڈی وینس امریکہ دا آ پاکستان رہا ہے, تسی مامے لگتے ہو. یہ جو کنونشن سینٹر والا وہ جو سٹنگ تھی نا, آئی واز انوائٹڈ. میرا ابھی بھی وہ انویٹیشن کا آئی ڈڈ ناٹ. کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلے سے فیل ہو رہا تھا کہ یہ ضرورت نہیں, وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں, میں کی کروں گا, سینڈوچ کھاواں جا کے اتنے. اچھا, خان صاحب یہ کرتے تھے, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوا, یہ خان صاحب نے اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوا. نمبر بلاک کرتے, ٹھیک ہے, مرضی آپ کی کرتے. ایک سیاسی جماعت کی میٹنگ ہو رہی تھی, بڑی ٹاپ لیول میٹنگ ہو رہی. وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے, 5 منٹ کے بعد ان سے بندے کا فون ہے, اودی کوئی کلاس ہوئی ہے یہ پیپر میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ پورے سورس نے لکھائی ہے, آپ کے آنے سے 15 منٹ پہلے لکھائی ہے. بشرا بی بی کے والے سے 2-4 سورسز تھے جنہوں نے مجھے سٹوریز دی. مجھے لگا وہ بہت بلو دا بیلٹ. میں نے نہیں کی, میرے 6 گھنٹے کے بعد کسی اور نے کر. I was under severe pressure. I was actually even thinking about leaving Pakistan. اچھا, ایسا ٹائم بھی آیا. سر ویلکم آن دا پوڈکاسٹ. تھینک یو فضان بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ کنسیڈرنگ می فار یور پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ سر. آپ یہاں اس کرسی پہ بہت زیادہ بیٹھے پائے جاتے ہیں اور آپ کو جو ورک ایتھکس ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں. اتنا اگریسو اور اتنا زیادہ کام کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ صبح ولاگ, شام ولاگ, پھر رات کا ٹاک شو, تو یہ مینیج کرنا, اتنی دیر تک اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا موقع نہیں ہوتا تھوڑا سا؟ آئی تھنک میرے خیال میں کام کے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر مجھے آپ اگر فارغ کریں, ہوتا ہے نا کبھی کبھار, آخری جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید میں ایک دفعہ بہت سخت بیمار ہوا تھا کہ میں بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا, تو تب شاید مجھ سے ایک مسنگ ہوئی تھی, یا پھر شاید ایک آدھا کوئی فیملی کا ایک فنکشن تھا شاید, تو تب میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا تھا. ورنہ میں کام کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور اگر میں تب بھی اگر میں بیڈ کے اوپر بھی ہوں تو تب بھی میں اپنی ریسرچ ورک یا پڑھنا جو ہے وہ چلتا رہے گا, وہ رہ نہیں سکتا. وہ تو آپ انجوائے کرتے ہیں اس پروسیس کو؟ آئی آلویز لو ڈوئنگ نیوز. میں 19 سال ہو گئے مجھے, ایکچولی اس مہینے مجھے 19 سال ہو گئے جرنلزم کے اندر. شکوہ اس بات کا ہے کہ شاید میں لیٹ آیا اس فیلڈ کے اندر, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر وین آئی واز 28. اوکے, تو آئی ایم اے لیٹ اسٹارٹر. میڈیا کریئر یا کوئی بھی کریئر؟ میڈیا کریئر. پروفیشنل لائف, لیکن پروفیشنل لائف میں تو میں خیر 15-16 سال کی عمر میں آ گیا تھا. اوکے, ہاں, لیکن میڈیا کے اندر میں 28 سال کی عمر میں آیا. تو میں آئی ایم اے لیٹ اسٹارٹر کمپیریٹو. تو مطلب یہ کہ آپ کا جو ابھی ہے وہ آپ صبح کا بلاگ دینا ہوتا ہے آپ نے, مطلب آپ کا جو ورڈ فلو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں. صبح کا بلاگ, جو صبح کا بلاگ آتا ہے اس کی تیاری, رات کے ٹائم شوٹ, یہ وہ ریکارڈنگ جو ہے تقریباً رات کو 1-2 بجے ہوتی ہے. اچھا, اور جو آپ صبح ولاگ دیکھتے ہیں اس کی ریکارڈنگ رات کو 1-2 بجے ہوتی ہے. جو صبح 8 بجے پوسٹ ہوتا ہے, 6 بجے, 7 بجے, 8 بجے, فجر کے بعد, کوئی اپروکسیمیٹلی فجر کے ٹائم کے بعد ہی تقریباً ریلیز ہوتا ہے. تو وہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے رات کو 1-2 بجے ہوتی ہے. پھر میں سوتا ہوں جا کے, اور پھر دوسری ریکارڈنگ جو ہے وہ شام کو تقریباً کوئی 4-5 بجے اپروکسیمیٹلی ہوتی ہے. سو 2 ولاگس عام طور پہ, لیکن اگر کچھ زیادہ خبریں ڈیولپ ہو رہی ہو تو 3 بھی ہو سکتے ہیں. سر اتنا مطلب ایگریسولی آپ اوبیسلی کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو مطلب میڈیا کے حالات اوور آل ہو گئے ہیں, آپ کے خیال میں صحافت پاکستان میں اب رہ گئی ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹی وی کی اسکرین ہے, یا جب آپ آئے تھے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے تھے, اس کا اب وہ والا چام یا وہ والا کریز شاید نہیں رہ گیا. ابھی جو میس کمیونیکیشن میں آپ جا کے سروے بھی کریں گے, تو جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت ہر بچہ اینکر بننا چاہتا تھا. ابھی بھی شاید اینکر بننا چاہتے ہیں, لیکن وہ جیو اور ایئر وے پہ شاید نہیں جانا چاہتے ہیں. آپ ابھی دونوں سائڈ سے بڑے فلی طور پہ الائنڈ ہیں, تو وہ والا کریز آپ کے خیال میں ہے, یا میڈیا نے اپنی قدر تھوڑی سی کھو دی ہے؟ اچھا دیکھیے, اب یہ بڑا ایک واسٹ سبجیکٹ ہے. آپ نے کہا صحافت آپ کے خیال میں ختم نہیں, صحافت نہیں ختم ہو سکتی. صحافیوں کی کیٹیگریز البتہ ضرور ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. سم آر مور کانسنٹریٹڈ آن ڈیجیٹل میڈیا, سم آر مور کانسنٹریٹڈ آن مین اسٹریم میڈیا. آئی ایم سم ون ہوز ورکنگ آن بوتھ دا میڈیاز. سو آئی تھنک اس چیز کا ڈفرینس ہے. اور ظاہری بات ہے, پہلے میں اس کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, پہلے آپ محدود تھے, آپ نے پی ٹی وی پہ جائیں گے تو آپ ٹی وی پہ آئیں گے. اس کے بعد پرائیویٹ میڈیا آیا, اب وہ بھی اس میں بھی بہت کم تعداد تھی.
اس کے بعد اف یو کین کوالیفائی ٹو ایکچولی کم آن دیٹ دوز پرٹیکولر چینلس جو شروع میں آئے تھے تو تب پھر وہ چینلس کی تعداد بڑھی. لیکن پھر بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر کتنا اینکر ہوگا جو ٹیلی ویژن اسکرینس پہ آتا ہے, میرے خیال میں 150 ہوگا, کم ہوگا. اگر آپ سب کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ اور میں پروگرام ہوسٹ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ نیوز اینکرس. پروگرام ہوسٹ کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں 100-150 ہی ہوں گے, اتنے ہی ہوں گے میرے خیال میں, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے نا. اگر آپ لیٹس سے کہ 7 بجے 8 بجے 10 بجے 11 بجے کے پروگرامس کے اینکرس کو اگر آپ ملا لیں اور وہ ہو گئے ویک ڈیز اور ویکینڈس, ٹھیک ہے. پاکستان میں نیوز چینلس کی تعداد جو ہے وہ اگر آپ ریجنل چینلس کو بھی ڈالیں تقریباً میرے خیال میں کیا 25-30 ہوگی, اتنی ہوگی. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو 100-150 ہی اپروکسیمیٹلی بنتے ہیں. لیکن 100-150 میں سے کتنے لوگ جو ہیں ان کی ایک فیشیل ریکال ہے لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ فیشیل ریکال جو ہے اس شخص کی کنسیڈر کی جانی چاہیے جو اگر 7 والی گلی میں آپ جائیں اس کو کھڑا کریں تو یا اس کی تصویر دکھائیں تو وہ بندہ کہتے ہیں ہاں جی میں جانتا ہوں یہ کون ہے. اگر اس کی فیشیل ریکال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر وہ اسکرین کے اوپر آ بھی رہا ہے تو اس کے باوجود لوگ اس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ 100-150 کے اندر سے بھی اگر آپ ٹوٹل تعداد اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال میں کیا 15-20 ہوگی. ایک عام آدمی ایک عام پاکستانی کو اگر آپ اٹھا کے کہیں کہ مجھے پاکستانی اینکرز کے نام بتاؤ تو وہ کتنے ہوں گے؟ 15 ہوں گے, 20 ہوں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. تو میں اسی لیے اکثر اوقات یونیورسٹیز وغیرہ میں جو آپ سے بھی کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں جی میں اینکر بننا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہ بہت مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. کیونکہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا مقابلہ 100-150 کے ساتھ ہے. اس انڈسٹری کے اندر دیر آر اباؤٹ 20,000 to 30,000 پیپل ورکنگ ان دس انڈسٹری. کاپی ایڈیٹرز, شفٹ انچارج, کیمرہ مین, سب کو ملا لیں نا, ان سب کو ملا کے نیوز پیپرز کو بھی ایڈ کر لیں تو میڈیا انڈسٹری میں 20 سے 25-30 ہزار ہیں. اگر اس میں سے فیشیل ریکال والے لوگ جو ہیں وہ 15 سے 20 کے اندر آ رہے ہیں, لک ایٹ دا اماؤنٹ آف سکسیس ریٹ. کیا ایسے سکسیس ریٹ کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو یا اپنے پروفیشن کو داؤ پہ لگانا چاہیں گے؟ سو یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. سو مطلب آپ سوچ لیں, میں یہ نہیں میں کسی کو منع تو نہیں کروں گا, ہر ایک کا رائٹ ہے, لیکن آپ سوچ لیں کہ کیا یہ داؤ لگانا چاہیں گے آپ اپنی زندگی. لیکن وہ فیشیل ریکال جو 15-20 آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اب شاید مین اسٹریم اسکرین کی وجہ سے شاید نہیں ہے, انہوں نے اپنا یوٹیوب اور ڈیجیٹل بہت سارا وہ ناٹ آل آف دیم. آپ مطلب حامد میر صاحب ہو گئے, شاہ زیب خان زادہ ہو گئے, کاشف عباسی ہو گئے, کامران شاہد ہو گئے, کامران خان صاحب ہو گئے. کامران خان صاحب نے نقطہ تو کھولا تھا. تو اس طرح سب نہیں ہیں. اور اچھا ان میں سے کئی لوگ آتے بھی نہیں ہیں. میں مثال کے طور پہ میں کاشف عباسی صاحب کو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں, اور یہ اب نہیں, جب وہ اپنا پروگرام کرتے تھے میں تب بھی کہتا تھا کہ بھائی خدا کے لیے اپنا یوٹیوب چینل کھول لیں. وہ کہتے ہیں میرے کو اتنا کام نہیں ہوتا, میں نہیں کر سکتا. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپٹیٹرز میں اضافہ ہو؟ نہیں, بات اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ, اٹس اباؤٹ گڈ کوالٹی جرنلزم, اٹس ناٹ اباؤٹ کمپٹیشن. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری میرے کمپٹیشن یا وہ اگر تو آپ کی بزنس مائنڈ سیٹ ہو نا تو آپ کہیں یار میرا کمپیٹیٹر کوئی نہیں آنا چاہیے. اب میں پتہ نہیں مناسب نہیں لگے گا, آج پاکستان کے اندر بہت سے ایسے چینلز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, میں نے ان کو بہت گائیڈ کیا ہے. شروع میں انہوں نے مجھ سے کال کیا اکوپمنٹ کے حوالے سے, ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے. میں نام نہیں لوں گا, وہ اگر خود کبھی کہنا چاہیں تو کہہ دیں, لیکن میں نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی, بتایا. ڈیجیٹل شروع کرنا تھا انہوں نے, جی آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑا سکسیزفل کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو گائیڈ کیا ہے اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ آڈیو کے لیے یہ اکوپمنٹ لے لیں, کیمرے کے لیے یہ لے لیں, فونوں کے اوپر ریکارڈ کرنا بند کریں, پروڈکشن ویلیو کو انکریز کیجیے, ٹائمنگ آف ویڈیو کتنی ہونی چاہیے, ریلیز کب ہونا چاہیے, یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, یو شوڈ نو دیٹ. تو پہلے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا. میں بھی منصوبے سے پوچھا تھا آف دی ریکارڈ کہ آپ نے کہاں سے سیکھا یہ آڈیو کو پورا اوپر نیچے کرنا, پورا چیک, یہ بڑا ایکسپرٹلی انہوں نے کیا تھا. نہیں یہ اتنا کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے اس کے اندر, بڑے سمپل سب کو نہیں آتا, یہ بہت کم. اچھا یہ پرابلم ہے کہ میرا ذرا تھوڑا سا نا یہ میڈیا ہینڈلنگ کا, آڈیو ویڈیو کا ایک بیک گراؤنڈ تھا میرا, فیملی بزنس تھا ہمارا, تو اس لیے مجھے ذرا تھوڑی سی ان چیزوں کی نواؤ ہے. لیکن ایک عام جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو شاید اس وجہ سے ذرا وہ کتراتے بھی ہیں. میں ذرا اس کو ذرا میری کوشش ہوتی ہے کہ پروڈکشن ویلیو جو ہے وہ ذرا بہتر کی جائے, لیکن ابھی بھی اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک. میں تو ایک چھوٹا سا چینل ہوں, مطلب میں اکثر اوقات شاید میں نے 1-2 دفعہ بتایا بھی ہوا ہے, ہماری یوٹیوب چینل کی جو ٹیم ہے ٹوٹل وہ 4 لوگوں کی ہے, انکلوڈنگ می, میرے علاوہ 3 لوگ ہیں. لیکن جو امپیکٹ, وہ اماؤنٹ آف امپیکٹ ہے وہ تو بہت بڑا ہے, وہ تو بڑا, وہ اللہ کا شکر ہے, محنت کی ہے, کوشش کی ہے. مجھ سے بہت بہتر جرنلسٹ ہیں, مجھ سے بہت بڑے یوٹیوب اور اچھے چینلز ہیں. میں تو خود بھی سیکھ رہا ہوں, ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے, لیکن میرا خیال میں اگر اپنے کام کرنا تو پھر صحیح طریقے سے کریں. یہ ضرور میں جو لوگ مجھ سے ٹپ لیتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ڈسپلن کے ساتھ کرنا. یہ مت کریں اچھا جی موڈ ہوا تو آج ویڈیو کر لی, آج موڈ نہیں ہے آج ہم نہیں کریں گے. نہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دس. اخبار کا جو صحافی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کل اخبار نہیں نکلے گا, اخبار تو روز نکلے گا. آپ نے خبر دینی ہے اپنے ویور کو, اپنے ریڈر کو آپ نے خبر دینی ہے.
So don't do that. So you also believe that کہ skill doesn't matter, discipline matters. Skill also matters. Obviously skill also skill matters. سے بھی زیادہ مطلب skill اگر آپ کے پاس ہے اور آپ discipline follow نہیں کر رہے تو آپ اس طرح کے result produce نہیں کر پائیں گے. میں مثال کے طور پہ میں دوبارہ کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے. مجھے اعتراض اکثر یہی ہوتا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اے ٹیچر. وہ نا پروفیسر بن جاتے ہیں. پروفیسر مت بنیں, آپ پروفیسر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو ٹاک لائک اے فرینڈ. دو دوست آپس میں جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں پنجابی بھی آئے گی, اس میں انگریزی بھی آئے گی, اس میں اردو بھی آئے گی. آپ اپنے آپ کو پلیز ایک تو پروفیسر موڈ میں سے باہر نکلیں کہ جی میں تو دسوں گا کس طرح کرنا. نہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. لوگ بڑے سیانے ہیں, لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے. آپ صرف اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے کی کوشش کر دیں کہ یار اے میری بھی سن لو, آگے آپ کی مرضی ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ماشاء اللہ لوگوں کو بتاتے ہیں میں تو دساں گا کنوں ووٹ کرنا, اور نہیں پایا تھوڑا کم نہیں ہے کہ کنوں ووٹ کرنا. لیٹ دیم ووٹ ہو ایور دے وانٹ. چاہے وہ گنگو تیلی کو بیٹھ کے ووٹ کریں, جسٹ لیٹ دیم ووٹ ہو ایور دے وانٹ. آپ صرف انفارمیشن دیجیے, ڈیسائیڈ ان کو کرنے دیں کہاں انہوں نے ووٹ کرنا. آپ نے متعدد چینلز میں بھی کام کیا اور ابھی ریسنٹلی ہم نے آپ کو ایکسپریس ٹی وی میں دیکھا. ابھی آتے ہوئے خیر میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا تو وہ کہتے ہیں ایک پوائنٹ ذرا کلیئر کرنا کہ جاوید چودھری صاحب ابھی جو ہے وہ ان کو فائر کیا گیا, پتہ نہیں جو بھی ہوا ایکسپریس نیوز سے. تو منصور صاحب بھی جو ایکسپریس ٹی وی میں تھے وہ بھی وہاں سے نکلے, تو ان کا ایگزٹ وہاں سے کیسا ہوا اور انہوں نے سوئچ کیوں کیا, اور کیا بہت سارے جو بڑے بڑے نام تھے اس طرح کے ان کو آئندہ بھی ایسی سچویشن فیس کرنے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ 15-20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد چینل ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی سروس کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ بہت بڑا نام تھا جاوید چودھری بھی, اور بہت سی ایگزامپلس ہیں. جاوید چوہدری صاحب میرے سینئر ہیں, بڑے رسپیکٹیبل ہیں, ہم نے اکٹھے کام کیا. میں نے 6 سال ایکسپریس نیوز میں گزارے اور 6 سال ایک بڑا اچھا رشتہ ان کے ساتھ میرا رہا. لیکن میرے خیال میں میرے ایکسپریس نیوز کو چھوڑنے کے اور ان کے ایکسپریس نیوز کو چھوڑنے کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے. میرا بڑے اچھے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ گڈ بائی ہوا تھا, ڈیسیجن میرا تھا, میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اٹس ٹائم ٹو موو آن. 6 سال میں نے گزار لیے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے مزید گرو کرنے کی ضرورت ہے. اب ہاں میں آئی مسٹ کمنٹ, میں نے جو بھی 6 سال گزارے سلطان لکھانی صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا وہاں پہ. آئی ول گیو کریڈٹ ٹو ہم. ایسے موقع پہ جب عمران خان صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی اینڈ آئی واز ویری کرٹیکل آف دا عمران خان گورنمنٹ, اس موقع کے اوپر ان کے اوپر بہت پریشر آئے. میں جانتا ہوں بہت پریشر آئے کیونکہ یہ انفارمیشن میرے تک بھی آئی, بٹ ایز اے چینل اونر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اینڈ آئی آلویز پریزڈ ہم فار دیٹ ایفرٹ. تو میرے سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے. میرے جو چینل کے اونر تھے لکھانی صاحب, ان کے ساتھ میری ایک قسم کی دوستی تھی. مطلب اکثر اوقات تو فون کر کے ہم گپے مارا کرتے تھے. تو میرا ان کا کوئی باس والا ریلیشن شپ نہیں تھا, اور میری بعد میں بھی ان سے فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے آن اے ویری گڈ ٹرمس. لیکن جاوید چوہدری صاحب کے جو ہے وہ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے. میں یہاں پہ ایک ضرور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ریممبر, ہم لوگ, مجھے پتہ ہے یہ شاید ایک ان پاپولر اوپینین ہوگا, لیکن اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی چینل اونر جو ہوتا ہے نا, چاہے وہ ٹیلی ویژن چینل ہو یا وہ ریڈیو اسٹیشن ہو یا وہ نیوز پیپر ہو, اگر ایک وہ مالک جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ میں نے اپنی مین پاور کتنی رکھنی ہے اور کتنے کی رکھنی ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ مجھے بہت مہنگے پڑ رہے ہیں, اینکر جو ہے اس کی سیلری بہت زیادہ ہے, وہ الٹیمیٹلی وہ کافی حد تک تو کوشش کرے گا کہ آپ کو سسٹین کرے. بٹ ون فائن ڈے ہی کین ایکچولی ٹیل یو کہ جی بس میری بس ہوگی, میں آپ کو نہیں افورڈ کر سکتا. جب وہ خرچے پورے نہیں کرے گا, اشتہار نہیں ملیں گے, تب میں بھی اشتہار نہ پورے کر رہا. نہیں, اشتہار تو میں آپ کو ویسے ایک ٹیلی ویژن چینل کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک فارمولا میں بتا دوں کہ کوئی بھی پروگرام جو ہوتا ہے نا وہ, اور میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, میں کوئی بھی پروگرام کہہ رہا ہوں, وہ اپنے 1 گھنٹے کے وہ پیسے پورے کر لیتا ہے. اچھا, اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ پیسے پورے کر لیتا ہے. پھر مالکان کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ اس نے صرف اکیلے اپنا گھنٹہ نہیں چلانا, اس نے 24 گھنٹے کی جو وہ جو بوجھ ہوتا ہے نا اینکر نے, وہ اٹھانا ہوتا ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا نا, مثال کے طور پہ اس کا پروگرام جو ہے وہ رات کے 8 بجے 10 بجے ہے, لیکن جو دوپہر کو 12-1 بجے یا جب اس کا پروگرام ریپیٹ میں چلنا ہے, اس نے اس ایڈ کو بھی کیٹر کرنا ہے. اسپورٹس شوز کا بھی خرچہ وہی نکالنا, اس نے کیمرہ مین کی سیلری بھی جنریٹ کروانی ہے, اس نے جو بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کی تقریباً کوئی 6-7 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے رفلی, ایوریج آؤٹ اگر آپ کریں تو تقریباً, کچھ کی زیادہ ہے, مثلا شاہ زیب خان زادہ ہو گئے یا کامران خان صاحب ہو گئے, ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ 12-15 لوگوں کی ہے کیونکہ وہ نیوز شوز ہیں. لیکن جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کی ٹیم نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے. سو وہ اپنے خرچے تو اس پوری ٹیم کے اور اس کے نکال لیتا ہے, بٹ ہی از آلسو ارننگ جنریٹر فار ادر پیپل ان دا چینل. 350-400 بندہ جو ایک چینل میں کام کر رہا ہوتا ہے, اس نے اس کے لیے بھی فنڈس کریٹ کرنے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. چینل فار ایگزامپل, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ چینل جو ہے لیٹس سے 5ویں نمبر پہ ہے یا 6 نمبر پہ ہے, آپ کا پروگرام آ رہا ہے 8ویں نمبر پہ. اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی وہ اپنی جو ایوریج اسٹرینتھ تھی
آپ کا پروگرام آتا ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے. پوٹینشیل سے کم جا رہا ہے. چینل کا اونر جو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر 5ویں نمبر پہ ہوں تو یہ اینکر جو ہے یا تو مجھے 4تھے پہ یا 5ویں پہ یا چلو بڑی حد ہوگی تو 6ٹھے پہ گر جائے بھائی, لیکن 5واں نمبر جو ہے وہ اگر 8ویں پہ چلا جائے دین دیر از اے پرابلم. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یعنی آبویسلی میٹر کرتی ہیں. انڈسٹری میں ایسے اینکرز بھی ہیں جن کی تنخواہ کروڑوں میں, بہت زیادہ تو نہیں ہوں گے لیکن ایسا ہے کہ پاکستان میں اینکر ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. پاکستان کے اندر اینکرز کے حوالے سے نا جو میرے پاس خبر ہے وہ 2 قسم کے پیکیجز چلتے ہیں. ایک پیکیج یہ ہے کہ جناب اینکر کی اپنی تنخواہ ہے, اور ایک پیکیج جو ہے وہ یہ ہے کہ اینکر پلس ٹیم ٹوٹل وہ چلتا. اب وہ اپنی ٹیم کے اندر 10 بندے رکھے, 15 رکھے, 20 رکھے یا 2 رکھے, یہ اس کی مرضی ہے. وہ چینل کی انتظامیہ جو ہے اس کو کہتی ہے بھائی جان ہم آپ کو ہول سیم جو ہے وہ اتنا دیں گے, آپ جانیں آپ کا کام جانیں, ہائرنگ بھی آپ کر لیں خود اپنی مرضی سے کریں, یہ آپ ہی کی ٹیم ہے, آپ جانیں, آپ نے سیاہ و سفید کے مالک آپ خود. ہاں کچھ جو زیادہ تر ایکچولی جو فارمولا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اینکر کی الگ سیلری ہے, پروڈیوسر کی الگ ہے, اے پی کی الگ ہے, ڈفرینٹ ریسرچر کی الگ ہے. اس طرح صحیح ہو گیا. سر بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایکسٹرا میں جب تھے تو پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور آپ ظاہر خان صاحب کے بڑے کریٹیک تھے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس طرح کی جس زور و شور کے ساتھ آپ میرے کپتان اور وہ بہت ساری تنقید کیا کرتے تھے, اس زور و شور سے آپ میرے شہباز یہ بہت ساری وہ چیزیں شاید نہیں کرتے. اور میں نے آپ کو ایک بہت لمبے عرصے تک میں نے تجزیہ سنے کہ یار ایک وہ سائڈ ہے عمران ریاض وہ والی سائڈ پہ, اور ایک دوسری سائڈ منصور علی خان جو ہے نا وہ ایک نیوٹرل چیز ہے. لیکن یہ پچھلے کوئی 6-8 مہینے کے اندر میں نے آپ کو, حالانکہ آپ کا کوئی کانٹینٹ شاید دوسرا نا وہ, لیکن شاید کچھ لوگوں نے آپ کو دھکیلا, شہباز گل صاحب والے دوسرے بہت سارے لوگوں نے, کہ آپ بھی جو ہے انہیں کے ساتھ. تو آپ کے خیال میں آپ کی بھی یہ پرو گورنمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ تھوڑا سا میں نے دیکھا نیوٹرلٹی, میں نے شاید یا مجھ تک فیڈ بیک پہنچا, شاید آپ تک بھی پہنچا ہو, تو یہ آپ کو کسی خاص موقع پہ دھکیلا گیا اس سائڈ میں, یا آپ نے یہ نیوٹرلٹی آپ کے خیال میں مینٹین رکھی ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیے, اگر آپ پچھلے 1 سال کے اٹھا کے 1 سال کا ایک وہ ٹیسٹ کیس لے لیتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہے, بالکل کس کو سپورٹ کروں گا؟ انڈیا کو سپورٹ کروں, میں پاکستان کو ہی کروں گا, پاکستان کی افواج کو کروں گا, پاکستان کی گورنمنٹ کو کروں گا, ظاہری بات ہے. یا میں اپوزیشن کو کروں, اس موقع بھی میں اپوزیشن کو سپورٹ کروں کہ نہیں جنگ انہوں نے تو لڑنی نا, پاکستان کی افواج نے لڑنی ہے, انہیں کو سپورٹ کیا جائے گا. دیکھیے یہ جو نیوٹرلٹی ہوتی ہے نا, اٹ ہیز ٹو ویری کیس ٹو کیس. عمران خان بطور پرائم منسٹر, میں ان کو لوکل ایشوز کے اوپر ہو سکتا ہے بہت کرٹیکل ہوں, بٹ وین اٹ کمز ٹو فارن پالیسی, وین اٹ کمز ٹو عمران خان اسٹینڈنگ ان دا یونائٹیڈ نیشنز ایز اے پرائم منسٹر, یس آئی ایم سپوز ٹو سپورٹ ہم, آئی ول سپورٹ ہم, کیونکہ وہ میرے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں. سو ایک تو یہ چیز ہوگی. بٹ لیکن اگر لوکل پالیٹکس کی آپ بات کریں, میں آپ کو 20 ایگزامپلس دے سکتا ہوں جہاں پہ اس گورنمنٹ کو جو ہے میں نے بہت ہٹ کیا. فار ایگزامپل مہنگائی ہے, مہنگائی کے اوپر آئی بین ویری کریٹیکل آن دیم. پیٹرول کی پرائسز جس طرح آپ نے لیوی انکریز کر دی, 117 روپے 50 پیسے کی آپ نے لیوی ڈال دی پیٹرول کے اوپر, آئی بین ویری کریٹیکل آن دیم. سو اٹ ہیز ٹو ویری کیس ٹو کیس. یہ ایک یونیفارم بات نہیں, یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی جرنلسٹ کو کہیں کہ جناب اچھا بھی تو جیڑی کل کرنی ہے نا اینٹی گورنمنٹ کرنی ہے. نہیں, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اب چلے میں آپ کو عمران خان صاحب کے دور کی ایک بات بتاتا ہوں یہ, اور اس کے لیے میں ایک گواہی بھی بطور ایک نام جو ہے وہ میں لے دیتا ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. یہ جا کے یہ بات جو ہے کوئی ان سے جا کے کنفرم کر لے جو بات میں آپ کرنے لگا. کووڈ کا دور تھا, کووڈ سٹارٹ ہوا, میرے خیال میں 3 یا 4 دن ابھی ہوئے ہوں گے, پہلا دور. اب آپ ایوری ون وڈ ریمبر کہ وہ جو پہلے 3 4 5 دن تھے, لوگوں میں کیا خوف پھیل گیا تھا کہ یار کووڈ پاکستان آ گیا. میں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب گورنمنٹ کو خود کانٹیکٹ کیا, ڈاکٹر یاسمین راشد کو کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا یو نیڈ ٹو شو دا پیپل کہ آپ لوگوں نے کووڈ کو فائٹ کرنے کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا لیٹ می گو اینڈ شوٹ دا کووڈ وارڈس. اچھا مجھے جانے دیں وہاں پہ. انہوں نے کہا وہ صحافی جو ہمارے ساتھ جیب میں ہیں, جیب سے مراد میں کوئی فائنینشلی نہیں کہہ رہا, یعنی کہ بالکل ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں اس وقت, ان کو اپنی جان کا اتنا خطرہ ہے, اینڈ یو آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اچھا دے ور آلسو کرٹیکل, یا وہ شک میں تھے کہ یار یہ ہماری جا کے وہاں پہ کلاس نہ لے لیں. میں نے کہا جی میں آپ کو سپورٹ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, لوگوں میں فیئر ہے, لیٹ می شو کہ آپ کی کیسی تیاری ہے. اچھا ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس بات کا پتہ ہے کہ میری فیملی جو ہے نا ایکچولی ڈاکٹرس کی ہے, اور وہ میری والدہ بھی ڈاکٹر ہیں. اچھا وہ میری والدہ کو اچھی طرح جانتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے, لیٹ می ڈو دس. اینڈ آئی بیکیم دا فرسٹ اینکر ٹو ایکچولی گو اینڈ شوٹ ان دا کووڈ وارڈس. میں نے جا کے وہاں پہ دکھایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ساری تیاری کی گئی ہے. آئی couldn't have been critical at that time and I did support it, کیونکہ ضرورت, وہ لوگوں میں خوف پھیلا ہوا تھا بھائی, لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیوں لگا ہے. سو
میں جیسے وہی کہہ رہا ہوں کیس ٹو کیس یو ہیو ٹو ویری. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یار میں نے تو پوزیشن لے لی ہے تو جیڑا کم کرو گے میں تمہیں لتری مارنا ہے. نہیں ویسے تو نہیں ہو سکتا, لیکن ویسے مطلب آپ کی ڈیموکریسی کے حوالے سے بہت ساری اوپینینز جو ہیں وہ آتی رہی ہوں گی, یا پھر نظام کے حوالے سے تو بہت ساری اوپینینز ہوتی ہیں. لیٹس اسٹارٹ ہائبریڈ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ہائبریڈ چلیں اس میں بات شروع کرتے ہیں. یہ نظام جب شروع ہوتا ہے 2024 کے اندر, ٹھیک ہے, بہت سے جرنلسٹ نے جو اپنی پوزیشنز لیں اور کہا کہ جناب جڑے الیکشن ہوئے بالکل ٹھیک ہوئے. 2024 کے الیکشن کی رات اٹھا کے دیکھیں, جس دن وہ رزلٹ آنا شروع ہوئے تھے میں نے اسی دن کہہ دیا تھا یہ الیکشن فیئر نہیں ہے. کیا کہوں اور میں تو اسی طریقہ میں جو یہی اوپینین میرا 2018 کے الیکشنز پہ بھی تھا, یہ اوپینین میرا 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے بھی ہے. 2018 سے لے کے 24 تک جو آپ کا گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا وہ بھی ہائبریڈ تھا, یہ اس سے بھی ایک قدم آگے. اور کیا کہوں بتائیے, ہاؤ ڈو یو وانٹ می ٹو ایویلویٹ دس گورنمنٹ. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آج کے مجھے جو بیسک اختلاف ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر سے یا صحافیوں سے یا کارکنوں سے رہنماؤں سے, وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دیکھیں کیا کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ. یو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ان دیٹ روم ود دا اسٹیبلشمنٹ, آئی ڈڈ ناٹ. یو ڈیسائیڈیڈ دیٹ. آپ نے 2018 میں فیصلہ کیا کہ جناب ہم ان کی انگلی پکڑیں گے اور ایک حکومت بنائیں گے. اس کے بعد جب آپ کے ساتھ پیڑی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ بری ہوتی ہے, میں اب آپ کے لیے رہوں بیٹھ کے. رولز آف ڈیموکریسی تو آپ نے توڑے تھے, میں نے توڑے تھے, آپ نے توڑے تھے نا. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی آئی ایم گوئنگ ٹو میک اے ڈیل ود دیم, یو ڈیڈ دیٹ. میں کہ آپ کا کس چکر میں ساتھ دوں. چلیں آج یہ ہو رہا ہے نا, آپ کا پروگرام ہو رہا ہے, آج شہباز شریف صاحب ہیں, آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, کل کو ان کے ساتھ لیٹس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے, لیٹس سے ان کو اٹھا کے نکال دیا جاتا ہے. یو وانٹ می ٹو کرائی ود دیم؟ آئی وانٹ. لیکن کچھ غلط ہوتا تو پرنسپلی جو ہے وہ ایک سٹانس تو لینا چاہیے کہ غلط ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہا ہے, مطلب نہیں فار ایگزامپل نہیں غلط مثال کے طور پہ چادر اور چار دیواری کا جب تقدس پامال ہوگا, یس آئی ہیو اے اوپینین اباؤٹ دیٹ, نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے. پروسیکیوشن آپ جس طرح 9 مئی کے کیسز کے اندر آپ کرتے رہے ہیں ابھی تک, نہیں ہونا چاہیے. وہ پروسیکیوشن کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں, ٹھیک ہے. آپ جس طرح فارم 47 اور 45 کا میں نے پوری سیریز کی اس کے اوپر, ہاں وہ دیکھی آپ نے, میں نے پوری سیریز کی اوپر. میں نے خود بیٹھ کے, مطلب وہ کام جو کسی اور پاکستانی جرنلسٹ نے نہیں کیا تھا, ایک ایک کر کے بیٹھ کے فارم 45, اور میں کیا کروں, مطلب اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں جب شو میں آتے تھے آپ کے شہباز گل تب لگتا تھا آپ کی بڑی دوستی ہے, بڑے مثالی تعلقات ہیں, یہ کہاں سے واٹ وینٹ رانگ, اتنی زیادہ صحافی کی آج کل ان سے کیا نہیں ان کے اینڈ پہ کچھ ہوا ہے, مطلب بہت زیادہ ایک دم سے وہ بڑی کڑواہٹ ان کی طرف سے آئی ہے, یہ ہوا کیا بیسکلی ان کو؟ پہلی بات تو یہ کہ میں صحافی اور سیاستدان کی دوستی میں یقین نہیں رکھتا. اچھا صحافی کی بھی نہیں, صحافی اور سیاستدان آپس میں کس طرح دوستی ہو سکتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می کہ میں کل کو فیئر جرنلزم کر سکوں؟ کیونکہ میرے ساتھ 3-4 انسیڈنسز ایسے ہوئے, مطلب سم پالیٹیشینز ہو تھاٹ دے ور ویری کلوز ٹو می اینڈ آئی ڈیڈ پروگرامز اگینسٹ دیم, اور بعد میں انہوں نے گلا کیا یار وہ آپ نے یہ کر, میں نے کہا واٹ ور یو ایکسپیکٹنگ, مطلب آپ کچھ غلط کریں گے تو میں بولوں گا, میں تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. میں آپ نے لکھانی صاحب کی ایکسپریس کی ابھی بات ہو رہی تھی, تو ایک خاتون سیاستدان تھی, تو میں نے ان کے اگینسٹ پروگرام کیا, انہوں نے میری لکھانی صاحب کو انہوں نے جا کے شکایت لگائی کہ جناب یہ دیکھیں منصور نے یہ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں لیکن مجھے تو یہ امپریشن تھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو پھر تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ امپریشن تھا. تو انہوں نے کہا جب آپ کا امپریشن ٹوٹ گیا تو میں کس طرح آپ کو پھر گارنٹی کر سکتا ہوں. تو وہ تو کرے گا, اس کو غلط ہے اگر ہوگا تو وہ کرے گا. موجودہ دور کے اندر بھی, اس دور کے اندر بھی اسی طرح ایک اور خاتون منسٹر ہیں, انہوں نے میری جا کے شکایت لگائی, یہ دیکھیں منصور نے یہ زیادتی کر دی, وہ زیادتی. بھائی وہ کرے گا اس کو, اگر کوئی میں چلے میں موجودہ گورنمنٹ کی بات کروں, وہ کر دیا تو ٹھیک ہے, کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں فیئر جرنلزم کر رہا ہوں نا, کہ دونوں سائڈ پہ گورنمنٹس کے حوالے سے جو ہے میرے کی شکایتیں ہو رہی ہیں, تو ٹھیک ہے. اچھا ایسی پوزیشن کی دقت ہی ہوتی ہے کہ دونوں سائڈ سے گالیاں پڑتی ہیں. ایک جو پرماننٹ فین بیس جو ہے نا وہ شاید تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ہر وقت ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو آپ کو کبھی اپریسیشن نہیں. یو نو فوزان بھائی, مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اکثر اوقات نا جب یونیورسٹیز میں ورک شاپس وغیرہ کے لیے میں جاتا ہوں, تو میں اکثر اوقات موجودہ جو ایک نئی بریڈ آ رہی ہے جرنلسٹ کی, میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے بھلکے میں ہوں گے اگر آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کو جناب وہ فلاں نے میرے اگینسٹ ٹرینڈ چلا دیا تو فلاں نے میری ٹرولنگ کر دی. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دا نیو ایرا آف جرنلزم. آپ ایک سیاسی جماعت کو جا کے جو ہے وہ تکلیف دیں گے تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. دے ول اٹیک یو ود اینی تھنگ دیٹ کمز دیئر وے. مطلب وہ آپ کے کریکٹر پہ الزام لگائیں گے, فائنینشیل آپ کو کرپشن کا الزام لگائیں گے, ایون تو اختلاف صرف بیسک نظریات کا ہوگا, لیکن آپ کی کریکٹر اسیسیشن کریں گے وہ, بیکاز دس از واٹ دے ہیو, دس از واٹ دے کین ڈو.
وہ آپ کی شکل کے اوپر بات کریں گے, آپ کے رنگ کے اوپر بات کریں گے, آپ کے ہو سکتا ہے مذہبی عقائد کے حوالے سے بات کریں گے, پتہ نہیں میں دنیا جہان کی جو چیزوں کو ملے گی وہ کریں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے نا کہ آپ ایون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی, ابھی آپ نے شہباز گل کا آپ نے نام لیا, کین شہباز گل ایکچولی اکیوز می آف اینی فائنینشیل مس ڈیلنگ اور کرپشن, یا وہ ہوتا ہے نا میرا بھائی باپ کوئی اور رشتہ دار جناب وہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے اس نے عہدہ لے لیا, ہیو آئی ڈن اینی تھنگ لائک دیٹ, یا کبھی کوئی ایسی بات ہے؟ آپ کا میرا اختلاف نظریات کا ہے نا, بس نظریات کا ہے, دیٹس اٹ. آپ مجھے اور تو کسی چیز کو ایکسکیوز نہیں کر سکتے, یا کر سکتے ہیں اگر ہے کوئی کیس تو بتائیں. تو یہ کافی تھک سکن ہونا پڑتا ہے کہ آپ مطلب this is the new era of journalism. کمنٹس پڑھتے ہیں آپ؟ Some of them, yeah. Sometimes I do. بہت سارے اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ کبھی دل کرتا ہے کلیریفائی کروں گا, دل دکھتا ہے, یا آپ اسے تھک سکن ہو چکے ہیں؟ ہو نہیں سکتا نا, کس طرح میں کروں گا؟ میں ایک ایک بیٹھ کے کامنٹ کو, میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں بہت کم انٹرویوز دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو میں نے اس لیے بھی دینا کہ اور I told you کہ آپ you can take as much as you time that you want and ask anything that you want. I will answer you. I can do this. بٹ میں یہ تو نہیں کر سکتا میں ایک کامنٹ کو بیٹھ کے رپلائی کرنا شروع کر دوں. دس از ناٹ پاسبل, ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے. بیٹھ میں وہ کروں گا کہ کام کروں گا بیٹھ کے, کیا کروں گا. ایسے ہی ہے سر. پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے بات کی ہے, اور ابھی پرسوں ایک انٹرویو آیا مراد سعید کا, آپ نے اس پہ یقیناً اسٹوری کی ہوگی, بلکہ آئی بھی تھی آپ کی, اس پہ بلاگ آیا ہوا تھا. مراد سعید کو بہت سے لوگ ایک مسٹری سمجھ رہے ہیں کہ مراد سعید ایک غیر معمولی اہمیت کے حامل کیوں ہیں, اور اتنے زیادہ ان کے پیچھے کیوں, اور یہ پکڑے کیوں نہیں گئے, کیا واقعی پاکستان میں ہے یا کیا؟ تو یہ پورا مراد سعید فنومینا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا اب یہ دیکھیے نا, یہاں پہ ایک جرنلزم کا فرق سٹارٹ ہوتا ہے. مطلب ایوری ون ہیز اے کنسپریسی تھیوری اباؤٹ اٹ. یار مجھے لگتا ہے آلریڈی ان کے پاس ہی ہے. ایک کنسپریسی تھیوری یہ ہوتی ہے, ایک یہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے افغانستان چلے گئے نا, ایک کہتے ہیں ہو سکتا ہے سی ایم ہاؤس ہے. اور یار تم میں سے کسی نے دیکھا ہے کبھی آج تک؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں میں دوبارہ وہی نا, تکے بازی کیوں کروں میں؟ دس از ناٹ ایتھیکل جرنلزم. تکے بازی بیٹھ کے مجھے لگتا ہے, کیونکہ اس سے مسالہ جو ہے نا وہ اس سے جناب ویلاگ نکل آئے گا, کیونکہ میں مسالہ دے دیں بیٹھ. مسالہ نہیں دینا بھائی, آپ نے فیکٹس کو چیک کرنا ہے بیٹھ کے, آپ کے پاس خبر کو ری چیک کرنا ہے بار بار, اینڈ دین یو ہیو ٹو گیو دا نیوز. تکے نا ہمارے خدا کے لیے, میرا اس سے بڑی جان جاتی کہ یہ تکا گریسی جڑی ہے نا, وہ برائے مہربانی یہ جرنلزم نہیں. آبزرویشن اور ایکسپیرینس کی بیس پہ تجزیہ تو کر سکتے ہیں کہ یہاں ہو سکتے ہیں, وہاں ہو سکتے ہیں, قطعی کے ساتھ نہ جو میں ہے ہی نہیں, I can't do that نا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. I don't have any lead کہ وہ کہاں ہے. اچھا یہ بھی نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے آج کل کے دور میں. میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اب فار ایگزامپل آپ سے کچھ پوچھا جائے کہ بھائی جان یہ ذرا اس کے اوپر کامنٹ کر دیں, اب بندہ کہ نہیں میں تو دینا ہے کامنٹ, میں تو بولاں گا بھیا کہہ دے یار مجھے نہیں پتا. To remain quiet, to remain silent is actually a very difficult thing, but try experiencing that. ابھی ریسنٹلی ہوا ہے ایکچولی اس طرح, یہ کچھ ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ مجھے ایک دو پروگرامس کے اندر دعوت دی. میں نے کہا نہیں دس از ناٹ مائی سبجیکٹ. نہیں آپ بات کر سکتے ہو. میں کہا میں نہیں کر سکتا یار, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن ہاؤ کین آئی سے. میں تو ہلے بھی سیکھنا پہ ہوں. میں ابھی بھی اس 19 سال اس فیلڈ میں گزارنے کے بعد بھی آئی اسٹل ایکسپٹ آئی ایم لرننگ اے لاٹ. ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ہر سبجیکٹ کے اوپر ہی بولنا شروع کر دوں. میں تو کرکٹ پہ بڑی مشکل سے بات کرتا ہوں, وہ بھی اس لیے کیونکہ میں نے اسٹارٹ کرکٹ جرنلزم سے کیا تھا. کوئی 4 سال 3.5 سال میں نے اسپورٹس کی جرنلزم کی ہوئی ہے, تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 کامنٹ کر دوں. لیکن مجھ سے بہت بہتر اسپورٹس جرنلسٹ کامنٹیٹرز پاکستان کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ بہت کم لوگوں کا ہے. بلکہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں, بڑی اچھی اس میں بات کرتے ہیں, کہ میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا کہ تم نے جو بھی بات کی ہے خود تم نے سنی کب تھی؟ اس نے کہا آج صبح. اس نے کہا جو تمہیں انفارمیشن ملی ہے اس کو ویریفائی کرنے کا, اس کو پروسیس کرنے کا ٹائم تمہیں کم ملا, تم نے فوراً آگے نشر کر دی. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتراف کرنا کہ مجھے نہیں پتا, تو نہیں پتا کسی بات کا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. خیر سیکھنے کی چیز ہے. لیکن سر یہ جو ویسے خیر یہ تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے, لیکن جو اوور آل فینومنا ہے کہ وائی مراد سعید از سو امپورٹنٹ فار پی ٹی آئی اینڈ ایوری ون. آئی تھنک مراد سعید, اب یہاں پہ میرے انالیسز ہیں صرف, میرے خیال میں عمران خان صاحب ان کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ ہی کوڈ بی اے جانشین فار ہم, کہ اگر کل کو پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنا ہوا, اگر خان صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوا, کیوں بہت سے اور لوگ بھی ہیں, آپ کے ٹرسٹ کی بات ہے نا, آپ کو کوئی پسند آتا ہے کوئی نہیں آتا. سمبڑی مطلب میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنماؤں کو جانتا ہوں جو انٹرسٹ تو نہیں کہا, نہیں ٹرسٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنماؤں کو جانتا ہوں, اور یہ میں خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران بات کر رہا ہوں, جو پرائیویٹ سیٹنگز میں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو خان صاحب کو برا بھلا کہتے تھے. تو آپ کے خیال میں خان صاحب کو نہیں پتا ہوگا یہ, وہ ہی از دا پرائم منسٹر, دنیا جہان کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں اس کے نیچے کام کرتی ہیں.
اچھا خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, ان کو تو یہ نہیں پتا تھا. میری انٹرویو میں بیٹھ کے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. جب یاد ہے آپ کو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی ہاؤ کین دا ISI اور اینی ادر سیکرٹ ایجنسی لسن ٹو یور فون کال, اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے, سیکورٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو بعد میں اس کے بعد وہی کلپ چلا کہ نہیں بھائی نہیں ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا. سو مے بی ان کے پاس انفارمیشن تھی. میں ایک اور بھی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ہوتے تھے اب نہیں ہیں اس میں, تو ان کے بارے میں بھی یہی پتہ لگا تھا, سننے میں آیا تھا کہ جناب ان کی بھی بیسکلی ٹیپنگ ہوئی تھی, اور وہ ٹیپنگ جو ہے وہ خان صاحب تک پہنچ گئی تھی کہ جی ان کے فون جو ہے وہ ٹیپ کیے گئے تھے. تو وہ ڈیٹیل پہنچ گئی تھی خان صاحب تک کہ میرے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے اس گھر کے اندر, یہ بات پتہ لگ گئی تھی, اور وہاں سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. اچھا جہانگیر ترین تو نہیں ہے خان صاحب کو خود بھی شوق تھا ٹیپنگز منگوانے کا, ریکارڈنگز منگوانے کا؟ سننے میں آئی ہے بات, سننے میں آئی ہے کہ وہ یہ فلیکس کرتے تھے یہ مسئلہ. اچھا خواجہ آصف صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو جب حراست میں لیا گیا تھا, اب یہ خواجہ آصف صاحب چاہیں تو اس کو ویریفائی کرتے ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب ان کو حراست میں لیا گیا تھا تو ان کے سیل کے اندر جو کیمرہ لگا ہوا تھا اس کیمرے کی فیڈ ہی کلیمز کے پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتی تھی. آن لائن کیمرہ ظاہری بات ہے, اس کو تو فیڈ کہیں بھی آپ کو صرف وہ بار کوڈ چاہیے ہوتا ہے اور اس سے آپ فیڈ مل سکتی ہے. ہی کلیمز دیٹ کہ اس کی فیڈ جو ہے وہ خود دیکھتے تھے. انفارمیشن تو نہیں, ہم تجزیہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو خان صاحب کے روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے اس کی فیڈ بھی شاید کہیں جا رہی ہو, شاید obviously مجھے یہ بھی نہیں پتا کیمرہ لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا, لیکن لگا ہی ہوگا, موسٹ پروبیبلی لگا ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ لگا ہو, سیکورٹی ریزنس کی. یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کے کم از کم سیل کے آس پاس کا تو مجھے پتا ہے کہ لگے ہوئے ہیں, سیل کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب نے کوئی بیان دیا, آپ کے خیال میں کوئی برف پگھل رہی ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, خان صاحب کی واپسی کے امکانات ہیں نیئر فیوچر میں؟ پولیٹیکل انالیسس یار دوبارہ وہی بات ہے, آئی ہیو بین ہیئرنگ دس فار سو لانگ ناؤ کہ میں نا اپریہنسو ہو جاتا ہوں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں ذرا ڈاؤٹ کے ساتھ ہی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, کیونکہ بہت سی انفارمیشن جو ہے بہت دفعہ میرے پاس آئی, بڑے سیکیور سورس کے تھرو آئی کہ ہاں جی گل ہو رہی ہے, ہاں جی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی دا ہول تھنگ بروک ڈاؤن. سو اس مرتبہ بھی جو ہے وہ ایک نئی جو لہر آئی ہے, میں وہی کہتا ہوں ہر 3-4 ماہ 5 مہینے کے بعد ایک نئی لہر آتی ہے. سو جب تک کوئی کانکریٹ کچھ نظر نہیں آتا, سو میرا نہیں خیال اس ایریا میں جانا چاہیے. سر آپ نے اپنے کریئر کے اندر عمران خان, شہباز شریف اور زرداری صاحب کو انٹرویو کیا آپ نے؟ نہیں. اچھا اتفاق نہیں ہوا؟ نہیں. کوشش کی آپ نے؟ زرداری صاحب بہت لمیٹڈ اینکرز کو انٹرویو دیتے ہیں, مطلب آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. سہیل وڑائی صاحب اور حامد میر صاحب, آسمہ شرازی صاحبہ, نصرت جاوید صاحب, یہ 4 نام تو مجھے یاد ہیں. باقیوں کو آپ کا رسک نہیں لیا انہوں نے؟ نہیں, ان کی مرضی ہے. اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو کسی بھی اینکر کو کبھی فلیکس نہیں کرنا چاہیے کہ جی اور دیکھو میرے آگے نہیں بہندا, نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بلکہ ماضی میں بھی شاید اس کو فلیکس کر چکا ہوں, لیکن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از آلویز دا پرسنس چوائس کہ وہ کس کو انٹرویو دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا. if he's comfortable giving interviews to 4 or 5 or 6 different people تو ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ نے مجھے انٹرویو دیا تھا, اس کے بعد کبھی انٹرویو نہیں دیا. That's her choice. شہباز شریف صاحب نے بھی انٹرویو کسی اور طرح کا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو انٹرویو دے دیتی, پتہ نہیں. مجھے پہلا انٹرویو آپ نے کیا, اس کے بعد سب کے بند ہو. شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں دیا. شہباز شریف صاحب نے بھی بطور وہ الیکشن جو ہوئے تھے 2024 کے, اس سے 3 دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا, 2 دن پہلے, تو وہ بھی میں ہی اینکر تھا جس کو آخری دیا تھا. بعد میں وہ پرائم منسٹر بن گئے, اس کے بعد کسی پاکستانی اینکر کو انٹرویو نہیں دیا. تو مرضی ہے ان کی, وہ نہیں دینا چاہتے. خان صاحب نے لیکن آپ کو انٹرویو دیا, آئی تھنک 2 دفعہ دیا. نہیں 2 سے زیادہ دفعہ دیا. اچھا میں شاید نہیں, بطور پرائم منسٹر. اب بطور پرائم منسٹر ایک ہی دیا تھا, ایک دفعہ دیا. تو ان کے ساتھ ایکسپیرینس ایک انٹرویو دیا تھا, اور ایک ہم لوگ کو 6-7 اینکرز اکٹھے بیٹھے تھے, تب ان سے انٹریکشن ہوا تھا. لیکن 1-on-1 انٹرویو بطور پرائم منسٹر ایک ہی تھا. صحیح ہے. تو آپ کو جو مطلب کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے اوور آل کنڈکٹ ان کا لگا, جو آف دا اسکرین ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ کیسا لگا خان صاحب کے ساتھ اوور آل؟ اچھا خان صاحب از سم ون جن کو میں ایز این اینکر میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ویری کانفیڈنٹ آن کیمرہ. مطلب کئی دفعہ مطلب بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس کو اگر آپ بعد میں انالائز کریں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ خان صاحب کو کخ نہیں پتا کی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو پیکیجنگ ہے نا چیز کی, وہ بڑی زبردست کرتے ہیں, وہ بڑی اعلیٰ کرتے ہیں. ہی نوز ہاؤ ٹو یوز دا کیمرہ. سو یہ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم. تو یہ چیز باقیوں میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ ہی از ویری بیڈ ان دس. وہ مطلب 1-2 دفعہ پریس کانفرنسوں میں سو چکا ہوں ایسا ہوا تھا. میرا ان میں سے اگر شریف فیملی میں صاحب اٹھا, آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں نا, کتنے نواز شریف کبھی آپ کو نظر آئے ہیں کبھی انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہو؟ دے اوائڈ دا کیمرہ. اب
you're sitting in 2026. ٹھیک ہے, پالیٹکس آپ کر رہے ہیں 1996 کی, کیا ہو گیا بھائی, کدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ یہاں پہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, آج ویریس ایگزامپلز ان دا ورلڈ جہاں پہ پالیٹیشینز ہیں, ٹرمپ کو اٹھا کے دیکھ لینا. ٹرمپ جو ہے وہ ایکس کے اوپر بین ہوا, انہوں نے کہا میں اپنا ایکس لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے, اس نے اپنا, that's what I'm saying نا, look at that, these are the new trends. اور میں یہ شریف فیملی کے والے سے یہی سمجھتا ہوں, they're absolutely outdated in this. مطلب you have 4 شریفs, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, 4. آپ 4 مل کے اتنا ایر ٹائم نہیں لے پاتے جو وہ ایک اکیلا عمران خان لے گیا. بطور ایون وین ہی واز پرائم منسٹر ہی واز گیونگ مور انٹرویوز جو آپ نے شہباز شریف صاحب نے پورے 2 سال میں نہیں دیے. سر جب انٹرویوز میں قوم سے خطاب کے لیے آ جاتے تھے اور موٹیویشن اسپیچ دیتے تھے, کمیونیکیشن تو ان کی بہت. سر آپ اسے زمان پاک میں دیکھیں نا, زمان پاک میں جب ان کا گھراؤ ہوا تھا, ٹھیک ہے, جب میڈیا ان تک نہیں پہنچتا تھا, انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں, اپنا یوٹیوب چینل کھولو. سامنے کیمرہ لگایا, آج رات کو قوم سے خطاب ہوگا, انہوں نے خود ہی اسٹارٹ. ہی نیو ہاؤ ٹو یوز دس اسٹرینتھ. ہمارے یہاں پہ یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان پلیٹ فارمس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. آپ کو پلیٹ فارم نہیں استعمال کرنا آتا. اور اس کے بعد جو لوگ آج آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ ان کی ٹیم نے ریسنٹلی, وہ پرائم منسٹر کی میرے خیال میں ٹیم تھی, کون سی تھی وہ, جو اچھا جی والی وہ جو ایک ویڈیو نکلی تھی, لڑکے لڑکیوں نے بنائی تھی. مطلب کیا یار, خدا کے لیے کس دور میں بیٹھے ہیں بھائی. آواز نکالنی بٹ کیسی تھی وہ, بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب کیا کر رہے ہیں بھائی آپ, مطلب آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے ویڈیو کس طرح بنانی ہے, کیا مطلب کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, اتنے بے وقوف ہیں آپ. اور آپ ایون پنجاب کے اندر بھی دیکھ لیں, مطلب آپ سمجھتے ہیں یار آپ نے جو ہے وہ 8-9 لڑکے لڑکیاں آپ نے ہائر کر لیے, بج ساری سیٹنگ ہو گئی, ایسی ڈیجیٹل میڈیا اسی چک لیں گے. نہیں ہے یار, اس طرح نہیں ہوتا. آئیڈیاز کرنے کی ٹرائی کی جا رہی ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں, جو آپ جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں, ہمارا میرا خیال قومی مسئلہ بھی ہے کہ ہمیں جو کمیونیکیشن کا اور جو پورا اسکل ہے اس کو بڑا اگنور کرتے ہیں. ہماری کرکٹ ٹیم کے انٹرویوز دیکھ لیں آپ, انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر لیں, شرمندگی ہوتی ہے کہ بابر اعظم اور باقی سارے لوگ بھی اپنے آپ کو کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی نہیں سکھایا نہیں جاتا نا, سکھایا آپ کو جب امپورٹنس. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک چینل میں کام کرتا تھا, میں خبریں پڑھتا تھا اس وقت. تو ہمیں نا اس دور میں نیا سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ یہ سب کچھ آیا. تو اس وقت نا ہمیں انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ آپ نے نا لفظ فیس بک نہیں بولنا, آپ نے یوٹیوب نہیں بولنا, آپ نے ٹویٹر نہیں بولنا. کیا بولنا ہے؟ آپ نے کہنا سماجی رابطے کی ویب سائٹ. اچھا میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیوں ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اے نا ساڑے کمپیٹیٹر ہے, تو اسی نام نہیں لینا, ان کی پروموشن ہو جائے گی. آج یہ صورتحال ہے کہ اپنے ہر پروگرام کے بعد میں آپ ہمیں ٹویٹر کے اوپر یہ فلاں اکاؤنٹ پہ فالو کر سکتے ہیں, یوٹیوب کے لیے ہمارا یہ اکاؤنٹ ہے, نیا فیچر ہے, تو یار میں نے پوری اسٹوری کی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اب اتنا کچھ تبدیل ہو گیا, یعنی کہ آپ نے ان کی ڈومیننس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں یار ان کا نام لینا پڑے گا, فالوئنگ ہمیں کروانی پڑے گی, سبسکرائب کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو احساس ہوا یو ور لیٹ ٹو دا پارٹی. آئی اسٹل تھنک کہ آج بھی مین اسٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جو ایک ڈفرینس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اپنے پرانے ماڈل کے اوپر چل رہا ہے. دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ڈیجیٹل میڈیا کس طرح ٹرانسفارم ہو رہا ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ہوگا جو ابھی آپ نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ کوئکلی ایوری ون آن دا ڈیجیٹل میڈیا از ٹیکنگ دیم اوور. دے ہیو نو آئیڈیا. سو بہتر تو یہ ہے کہ جلد از جلد اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں, انڈرسٹینڈ کریں کہ اسٹرینتھس کیا ہیں. آپ اتنے مہنگے ماڈلس کو جو ہے وہ آپ ختم کریں, جو آپ نے بڑے دفاتر کے اندر جو ہے وہ اتنے مہنگے ماڈلس جو ہے وہ لے جا رہے ہیں, کاسٹ کٹنگ کریں. کیونکہ چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں نا, مثال کے طور پہ میرا یوٹیوب چینل ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا 3 بندوں کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, 3 بندوں کے ساتھ چل رہا ہے. ٹوٹل اکوپمنٹ جو میرے خیال میں میرے یوٹیوب کے اوپر استعمال ہوتا ہوگا, ابھی آپ یہیں پہ ریکارڈنگ کرنے لگے تھے تو میں نے آپ کو کیمرے کے بارے میں بتایا, یہ آڈیو کے بارے میں بتایا. تو میرے خیال میں یہ ٹوٹل سامان جو ہوگا نا, جو میرے اگر ویڈیو جہاں سے ریکارڈ ہوتی ہے اور جہاں تک ایڈٹ ہوتی ہے اور یوٹیوب کے اوپر چڑھتی ہے, یہ ٹوٹل اکوپمنٹ میرے خیال میں اگر اس کی ویلیو آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو 8 سے 10 لاکھ روپے ہوگی. اور یہ زیادہ ہے پاکستان کے حساب سے, یہ بہت زیادہ ہے کسی چینل کو چلانے کے لیے. 8 سے 10 لاکھ روپے میں ایک پورا یوٹیوب چینل چل رہا ہے. ناؤ کمپیئر دیٹ ود مین اسٹریم چینل جو اربوں روپے کا ہے, اس کے آپریشنز رن کرنے کے لیے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ پاکستان انڈیا کی جنگ اٹھا کے دیکھیں, ہمارا چینل جو ہے وہ پاکستان کے مین اسٹریم چینل سے آگے تھا. ویور اگر آپ اس کو ایکچولی کمپیئر کریں, جب میں لائیو جایا کرتا تھا تو ہم نے ایک دفعہ کمپیریزن نکالا تھا, تو ہم جیو اور اے آر وائی تقریباً برابر تھے. مطلب میں آئی واز کمپیٹنگ اگینسٹ چینلز وچ آر ورتھ بلینز آف روپیز, اور جو ایک دن میں 30 ویڈیوز لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں میکسیمم اسی طرح ہی کرتا. تو
اور باقی نیچے جو باقی جو جتنا تھا وہ لیکن سب پھر یہ کام تب ہوتا ہے جب آپ کو پورے کا پورا نیچے تک کام آتا ہو, جس طریقے سے بھی آپ آڈیو کا ویڈیو کا سب, اگر آپ سیٹ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انسٹرکشن یار بھائی 2 مہینے کا کورس کر لو یار, 1 مہینے کا کورس کر لو, کیا اوکھا کام ہے. میں تو ابھی تک آپ کو پتا ہے مجھے کس بات کی اپنے سے مجھے اپنے آپ پہ غصہ ہے, وہ کس بات کا ہے, میں ابھی تک تھمبنیل نہیں بنا سکا. میں یہ بھی سیکھنا چاہتا ہوں, میں تھمبنیل بنانے سیکھنا چاہتا ہوں, میں تھمبنیل نہیں اب تک بنا سکا. ویسے ہم آپ کو 10 منٹ میں سکھائیں چیٹ جی پی ٹی والا بات میں, وہ چیٹ نہیں وہ چیٹ جی پی ٹی میں بن جاتا ہے, نہیں وہ نہیں بنانا, خود بنانا ہے. چیٹ جی پی ٹی والا تو بن جاتا ہے, وہ تو اینیمیشن وغیرہ وہ سب وہ گرافکس وغیرہ بن جاتے ہیں, وہ نہیں بنانا. گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہوں میں نا, کوئی کم 8:30 بجے چھاڑ دیں. نہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں نا, میں سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے ماسٹرز جو ہے وہ 41 سال کی عمر میں کیا تھا. اچھا, I did masters in 41. I'm 47 right now. میں تو کوئی بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, اور چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ پروسیس جو ہے کم از کم مرتے دم تک تو چلے نا, نئی نئی چیزیں سیکھے بندہ بیٹھ کے. That's very inspiring. یہ سارے کے سارا جو ہے وہ یہ ایچ میں جب آپ تھے تب سے والا ایٹیٹیوڈ ہے یا وقت کے ساتھ ڈیولپ کیا؟ ایچ میں when I was there تو میں I was a swimmer competitor competition میں کرتا تھا. I was captain of the Punjab team, پاکستان جونیئر نیشنل ٹیم, 7 نیشنل ریکارڈس تھے میرے. تو یہ کمپٹیشن والا جو ہے نا وہ یہ چیز میری اور خان صاحب کی مشترک ہے. خان صاحب تو بہت بڑا نام ہے, مطلب میں تو قریب ہی نہیں, لیکن وہ اسپورٹس جو آپ کو کمپٹیٹیو نیچر ایک سکھاتا ہے نا, آپ کو وہ جس تھک اسکن کی آپ بات کر رہے تھے وہ بچپن سے ہی بہت ویسے یہ کنسسٹنٹلی ہم ریپیٹڈلی پوڈ کاسٹ پہ سن رہے ہیں, جب لوگ کہتے ہیں کہ اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے, شارٹ ٹائم ڈوپامین ہو رہے ہیں, اس کا جب حل پوچھتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں اسپورٹس کی طرف جائیں, فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں. آئی اسٹل پلے اسپورٹس. میں آج بھی مطلب ہفتے میں کم از کم منیمم 4 دن میں پیڈل ضرور کھیلتا ہوں. 4 دن ایٹ لیسٹ 4 دن, 4 سے کم میں بات نہیں. اور میں کم از کم, اور وہ 4 دن بھی 2 گھنٹے جس میں اتنا کو پسینہ نکلے کہ شرٹ چینج کرنی پڑے. تو یہ پیڈل نے آپ کے کرکٹ کو ریپلیس کیا یا پھر یہ ایڈیشنل؟ نہیں, کرکٹ جو ہے وہ سردیوں میں رکھی ہوئی ہے, گرمیوں میں جو ہے وہ پیڈل, کیونکہ وہ پیڈل انڈور بھی کھیلی جا سکتی ہے, رات کو بھی کھیلی جا سکتی ہے. تو وہ ہمارا کرکٹ کا سیزن شروع ہوتا ہے تقریباً اکتوبر اینڈ نومبر اسٹارٹ میں, اور وہ چلتا ہے کوئی 3-3.5 مہینے پھر چلتا ہے. اور آپ کا اپنا اسکرین ٹائم وغیرہ ریڈیوس ہوتا ہے اس سے یا وہ آپ کا؟ نہیں, ٹوٹلی اسکیجولڈ, ایبسولوٹلی اسکیجولڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں آپ نے دیکھنا نہیں آپ کے ویوز کتنے آئے؟ آپ تو نہیں, میں کیوں دیکھوں بیٹھ کے, اسکرولنگ نہیں کرنی ہوتی. وہ نہیں وہ اتنا کتنا ٹائم, ریلز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے, کوئی اتنا ٹائم نہیں. میں آپ کو میں آئی جسٹ ریکارڈ مائی ویڈیو, اور باقی میری ٹیم خود ہی اس کو ایڈٹ کر کے چلا دیتی ہے. میں اتنا نہیں بیٹھ کے میں دیکھوں بیٹھ کے اچھا جی اس کی ریلیں بن رہی ہیں, ریلیں چیلیں میں نہیں بناتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ ٹیم کرتی ہے میری بیٹھ کے, میں خود تو نہیں بناتا بیٹھ کے. آئی جسٹ وہ میں نے 20 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور میرا کام ختم. آگے اس پہ ویژولس کون سے لگنے ہیں, اس کی ایڈیٹنگ کس طرح ہونی ہے, وہ آگے ٹیم کرے گی, میں نہیں کر سکتا اتنا کام. آپ کے بڑے شوق بڑے عجیب, مطلب بڑے یونیک, اور ابھی جس طرح ٹریولنگ کا بتا رہے تھے, سر کو ہم نے ایک آفر بھی کی کہ ایک کمپنی آپ کو لے جا رہی ہے امریکہ, سر لیکن مانے نہیں, منصور صاحب جو بالکل بھی انکار کر دیا. ٹریولنگ سے کیا اتنی انگزائٹی آپ کو ہوتی ہے؟ نہیں, آئی لو ٹریولنگ ایکچولی. آئی ہیٹ یہ لانگ فلائٹس اینڈ ایئر ٹریول سے نفرت. 22 گھنٹے گاڑی چلوا لیں مجھ سے آپ, 22 گھنٹے گاڑی چلوا لیں. میں تو بہت شوقین ہوں نارتھ میں جانے کا. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے نہیں پتا آپ کا یہ پوڈ کاسٹ کب آ رہا ہے, میں تو اگلے جمعے جانے لگا ہوں دوبارہ پہاڑوں میں. اچھا, تو میں تو مجھے بہت شوق ہے. ہاں, پہاڑ پہ جا کے بھی آپ ولاگز آپ کے وہاں جا کے ولاگز نہیں چھوڑ دیا. نہیں وہ تو میں تو بہت شوق سے کرتا ہوں, میں بہت ٹریولنگ کا تو بہت شوق ہے. میں پاکستان میں K2 بیس کیمپ تک جا چکا ہوں. اچھا, میں فیری میڈوز کو 5 دفعہ جا چکا ہوں. فیری میڈوز تے ہر نکر جڑا میں نے پتا کہ کتنے ہے. تو میں تو وہ ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا, تو انہوں نے کہا سارے گھوڑے جڑے منصور علی خان کو جانتے ہیں, تو اتنا ٹریول کیا ہے میں نے. آف دا ریکارڈ بھی آپ ٹریولنگ کی طرح بتا رہے تھے, آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ انڈیا بھی جا چکے ہیں, وہ والی طرح انسیڈنٹ اور شیئر کریں پلیز. اچھا, یہ بات ہے 2001 آئی تھنک 2001-2002 کا, کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں. مشرف صاحب کا دور تھا, تو انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ سیریز ہوئی تھی انڈیا کے اندر. تو وہاں پہ انہوں نے 10,000 کرکٹ ویزاز جو ہیں وہ جاری کیے تھے. تو میں اس وقت میڈیا میں نہیں تھا, تو اس وقت جو ہے وہ ویزا مجھے بھی مل گیا. میں اور میرا بھائی تھے, کرکٹ کا بہت جنون تھا, آج بھی ہے. تو بارڈر جب کراس کیا تو میں پیدل, ہاں جی واگا, تو میں نے جب کراس کیا تو آئی واز دا فرسٹ پاکستانی جس نے ایکچولی اس دن بارڈر کراس کیا. پہلا وہ مطلب صبح آ کے کھڑے ہو گئے تھے لائن میں, اور پہلا بندہ تھا جس نے کراس کیا. جو میں نے کراس کیا تو انڈین سائڈ کے اوپر, کیونکہ دے ور ویری ایکسائٹیڈ کہ پاکستانیز آ رہے ہیں یہاں پہ, تو سارا جتنا انڈین ٹیلی ویژن ہے نا, NDTV, انڈیا ٹوڈے, دوردرشن, ZTV, یہ سب کیمرے لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اب جیسے ہی میں نے کراس کیا تو وہ سارے مائک لے کے آ گئے میرے سامنے کہ جی آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, آپ انڈیا آئے. تو وہ دیے میں نے, اس وقت انٹرویوز دیے میں نے. تو جب میں ہوٹل پہنچا دوپہر یا شام کو, تو جب میں نے TV ان کا آن کیا تو تمام چینلز کے اوپر نا وہ میرا ہی وہ شاٹ لگا ہوا تھا.
تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلی دفعہ ایکچولی جب میں کسی چینل پہ گیا دے ور انڈین چینلس تو بٹ آبویسلی ایز اے پاکستانی اینڈ کرکٹ لور تو میڈیا میں تو پھر میں بعد میں آیا اور اس کے بعد بس چل اسی طرح سفر. وہ کچھ دن آپ انڈیا میں رہے ہوں گے انڈین جو آپ کے وہاں پہ ایکسپیرینسز ہوئے ظاہر ہے وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے انڈین گورنمنٹ کے تھرو ہمارے اوپر. اچھا دیٹ واز اے ویری ڈفرنٹ انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم. انڈیا شاید ابھی بھی وہی ہو اس کے گورنمنٹ شاید ڈفرنٹ ہو ایسا نہیں اوور آل دیکھیں آپ نے یہ بی جے پی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے نا آپ نے انڈین پبلک کی برین واشنگ بھی بہت کی ہے خاص طور پہ جو سینٹرل انڈیا یا اس سائڈ کی ہے جو آپ کے جہاں پہ بی جے پی کا اسٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے نارتھ کی طرف تو وہ اس کا جو برین واش آپ نے کیا ہے اب تو وہاں پہ بھی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہو گیا. وہ دور ڈفرینٹ تھا ظاہری بات ہے جو پاکستانی ٹیم جا کے انڈیا کھیل رہی ہے اور ہم بھی کراس کر رہے ہیں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. اب بڑے انٹرسٹنگ آپ کا ایک واقعہ وہاں پہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی تو میں شاپنگ کرنے کے وہاں پہ گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ باہر جاتا ہے تو گھر سے ایک لسٹ دی جاتی ہے اے لے کے آنا تھا اے لے کے آنا تھا اے لے کے آنا. اب وہ ڈیوٹی تھی تو میں گیا شاپنگ کرنے کے لیے تو میں جس دکان کے اوپر جاؤں تو وہاں پہ کوئی سردار جی کھڑے ہوں یا کوئی بھی کھڑے ہوں اور جی تسی پاکستان تو آئے ہو. اچھا میں ایک دفعہ ہوا دوسری دفعہ ہوا تیسری دفعہ بھی جب یہ ہوا نا کہ وہ بندے نے کہا او جی تھی پاکستان تو آئے ہو بڑی بڑی خوش آمدید تانوں. پنجاب میں تھے ہم لوگ چنڈی گڑھ میں تھے ہم لوگ اور میں کہ سردار جی تسی کس طرح پہچان رہے ہو میں پاکستان تو آیا. تو انہوں نے کہا جی تسی شلوار پائی ہے. میں کہا کی مطلب کہتا جی ادھر ادھر دیکھو وہ سارے تنگ پجامہ پہنتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اے جڑی نشانی ہے نا مطلب تسی پاکستان تو ہے. میں کہا اچھا اوپر تو قمیض تھی لیکن وہ شلوار قمیض ہم لوگ پہنتے ہیں نا. تو انہوں نے یوں آئیڈینٹیفائی کیا اینڈ دا اماؤنٹ آف لو دیٹ دے گیو ایٹ دیٹ ٹائم. مطلب میں نے کہیں سے شاپنگ کی ہے تو انہوں نے کہا جی اے منڈا تاڑے نال جائے گا جی یہ لفافے تاڑے اے چکے گا. وہ میں کہ نہیں چھڑ دو میں لاہور شاپنگ اور رکھو اپنے کو جنی دیر تسی چل رہے ہو تاڑے نال ہی جائے گا. سو مچ لو اوور دیر. لیکن اس کے بعد تھنگز ہیو چینج سو مچ ان دا لاسٹ 20 ایئرس کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انڈیا اور پاکستان کی وار ہوگی. میں سمجھتا تھا کہ تڑیاں چھڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ چلتی رہیں گی یہ لوگ اپنی پالیٹکس کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کا نام استعمال کرتے رہیں گے بٹ ایکچولی گوئنگ ٹو وار آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں منصور بھائی کہ جو سرکاریں ہیں وہ ڈفرینٹ اور عوام ابھی بھی ہے. لاسٹ ایئر کی بات کر لیں آپ خیر 20 سال پرانی بات کریں لاسٹ ایئر بھی جب ورلڈ کپ یا اپنا ایشیا کپ تھا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی تھی تو انڈین ٹیم تو خیر نہیں ہے لیکن ان کے بہت سارے جرنلسٹ پاکستان آئے تھے اور سیم فیلنگ شیئر کی تھی کہ پاکستانی عوام کی کیا بات ہے کھانوں کی کیا بات ہے مہمان نوازی کی کیا بات ہے. تو لوگ تو ابھی بھی اس طرح کے سینٹیمنٹ شیئر کرتے ہیں عوام کے لیول پہ. نہیں آئی ایگری ود دیٹ لیکن بات یہ ہے نا کہ دے ناٹ ان کنٹرول نا الٹیمیٹلی. اس کے بعد آپ ووٹ تو جا کے بی جے پی کو دیتے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس کا. ہمیں آپ وہ اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے نریندر مودی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ برا بول رہا ہوتا ہے اینڈ دین یو اسٹل گو اینڈ ووٹ فار ہم. یو ڈو ناٹ ایکچولی تھنک کہ وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے ابھی بنگال کے اندر جو ہے وہ ممتا بینرجی جو ہے وہ ہار گئی. ٹھیک ہے بی جے پی نے کتنے سالوں کے بعد اس کو جا کے رہا ہے جہاں پہ جو اس کا ایکچولی اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو بیچ رہا ہے جو نفرت وہ بیچ رہا ہے اس کو وہاں کی عوام خرید رہی ہے. سو کچھ نہ کچھ قصور تو ان کا بھی ہے. آپ کے جو ٹیلی ویژن چینلز وہاں کے ہیں انڈیا کے دے آر سیلنگ ہیٹریڈ. ہمارے یہاں تو یو ڈونٹ ایون فیچر لائک دیٹ بٹ ناؤ یو ول. میں نے ایکچولی اس جنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یار ہم تو منہ دوسری طرف کر کے رکھتے تھے. ہم تو ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے کہ نہیں یار ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں. ساڑا بجلی کا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ دوپہر کو گیس آنی ہے کہ نہیں آنی کھانا کس طرح پکے گا. ہم تو ان مسئلوں کے اندر یہ کم وقت جو ہے وہ صبح سے لے کے شروع ہوتے ہیں رات تک ہر ٹاپک ان کا پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. آپ جا کے اس کو ارنب گوسوامی کو جا کے پروگرام کا ایک ہفتہ کو اٹھا کے اس کا رن ڈاؤن تو دیکھیں. ایوری رن ڈاؤن فیچرز پاکستان ایوری رن ڈاؤن فیچرز پاکستان. تو وین یو ڈوئنگ دس ٹو دا انڈین پبلک تو الٹیمیٹلی وہ ہیٹریڈ پھر وہاں سے بھی تو آئے گی نا. they would want that. ہاں آپ نے کیا فیصلہ کیا بتا رہے تھے. نہیں میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی جواب دیں گے. نہیں جواب نہیں کم از کم وہاں پہ جو ہمارے اگینسٹ بلا وجہ کی ایک غلط چیز جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. فار ایگزامپل ابھی یہ جو ایران اور امریکہ والا سارا ایپیسوڈ ہوا ابھی بلا وجہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ نیریٹو بنا رہے ہیں. کوئی جو سینس نہیں ہے. یو ہیو بین ککڈ آؤٹ آف دا کلاس یو ناٹ سٹنگ ان دا کلاس یو ناٹ سٹنگ آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے یو کین گو کرائی ان دا کارنر جو مرضی آپ کرتے رہیں بیٹھ کے. لیکن ایویں بلا وجہ پاکستان آپ کو ساڑ آیا ہوا اس بات کا کہ یار پاکستان کو اتنی عزت کس طرح ملی. اب وہ آپ بیٹھ اور کچھ نہیں تو جی پاکستان یہ ہو جائے گا پاکستان وہ ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ اگر وہ جے ڈی وینس وہاں پہ آ رہا ہے اس کی سیکورٹی کا وہ تہاڈی سیکورٹی کا کی تعلق. یار جے ڈی وینس امریکہ کا نائب وزیر وہ صدر ہے پاکستان رہا ہے تسی مامے لگتے ہوئے خام خواہ اس کی سیکورٹی کے حوالے سے آپ کو پریشانی ہوئی ہوئی. مطلب ان کو نہیں ہے جڑے آ رہے ہیں ان کو نہیں ہے تسی ایویں مامے لگتے ہو. تو
اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے وہ بار بار, تو دے نیڈ ٹو بی ڈیبنکڈ, دے نیڈ ٹو بی ریپلائڈ, دے نیڈ ٹو بی رسپونڈیڈ. کیونکہ میں کم از کم آئی ڈو دس آن مائی اون یوٹیوب چینل, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایون تو ہمارا چینل وہاں پہ بلاکڈ ہے انڈیا کے اندر, لیکن بہت سے لوگ وی پی این لگا کے دیکھتے ہیں. اوورسیز بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, نہیں ناٹ جسٹ اوورسیز, انڈیا میں دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت سے کامنٹس جو ہیں وہ ہماری ٹیم پڑھتی ہے, بہت سے انڈینز نیچے کامنٹس کرتے ہیں, بہت سے لوگ. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے. اسلام آباد سے ہمارے ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, وہ آئے ہوئے تھے, وہ گئے ہوئے تھے انڈیا. تو انہوں نے مجھے کال کی, نام میں لیتا ہوں, اعزاز بھائی, اعزاز سید. ہاں, وہ انڈیا گئے ہوئے تھے, یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, تقریباً. تو وہ انڈیا گئے ہوئے تھے. تو اگر میں ٹائم لائن اگر غلط بول رہا ہوں تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے, کیونکہ یہ نا اس کو پولیٹیکل مسئلہ ہو گیا, لیکن وہ گئے تھے کسی کام سے, وہاں پہ گئے تھے, کوئی کانفرنس تھی شاید, اس کو کور کرنے گئے تھے. انہوں نے مجھے وہاں سے کال کی. تو مجھے کال کرے کہتے ہیں جی یہ آپ ذرا بات کریں. میں نے کہا جی خیریت. اچھا, مجھے پتا تھا وہ انڈیا گئے ہیں. اب میں نے جب ان کی کال آئی نا, میں نے کہا آئی ہوپ سب خیریت ہو, مطلب کور کرنے گئے. میں نے کہا گل کرو. انہوں نے فون مجھے دے دیا کسی. تو آگے سے ایک سردار صاحب سے, السلام علیکم منصور صاحب. میں کہی وائس نام, اب مجھے نام یاد نہیں ہے, کوئی سنگھ تھے, مجھے نام نہیں یاد. انہوں نے کہا جی یہ اعزاز سید صاحب جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں نا, میں یہاں کا مینیجر بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی میں کو حکم کریں بتائیں. میں تو دسنا جی میں تھوڑا فین ہوں. میں کہا جی ہاں جی, میں ہاں. انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی, کہتے ہیں ہاں جی میں آپ کو بتانا تھا کہ میں نا آپ کی جرنلزم مجھے بڑی پسند ہے اور میں آپ کی تمام ویڈیوز جو ہے میں دیکھتا ہوں. میں کہا جی ایک منٹ میری بات سنیں, آپ کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ میں تو پاکستان سے ریلیٹڈ خبریں کرتا ہوں, آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میری ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس لیے کیونکہ جو گندگی ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے نا, وہ مجھے نفرت ہے اس قسم کی جرنلزم, تو آپ کم از کم جرنلزم تو ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی میرے لیے آنر کی بات. انہوں نے کہا جب یہ مجھے پتہ لگا نا اعزاز سید صاحب جو ہیں پاکستانی جرنلسٹ ہیں اور وہ آئے ہوئے ہیں, تو میں نے ان سے جائے گا جی آپ منصور علی خان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے دوست ہیں. میں نے کہا میری بات کرا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بات کرا سکتا ہوں. اپنے فون سے انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے پھر مجھے کال کی. تو اٹ واز سچ اے گڈ جیسچر, مجھے اتنا پسند آیا. میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ the war does not mean کہ one public is against the other public. ٹھیک ہے, ہم نے تو ہماری طرف سے کوئی اگریشن نہیں تھا. We did not never started this war. The war was started by the neighbors. ہم نے تو رسپونڈ کیا. اب رسپونڈ کرنا تو ہمارا حق ہے, دفاع کرنا تو ہمارا حق ہے. اب یہ جو پوائنٹ ہے, یہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے پچھلے 1 منٹ میں جو گفتگو کی ہے, if I do this, and I have been doing this for the last 1 year, does this mean کہ I'm supporting the present government? Not at all. You are supporting Pakistan. I'm supporting Pakistan as a Pakistani. میں صرف وہ پرسپیکٹو دے رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہوتا. I would definitely want to stand with my prime minister. اب اس سے پہلے جب خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں گئے تھے, بڑی زبردست تقریر کی تھی انہوں نے وہاں. اب I'm going to stand with my prime minister. When it comes to foreign platform, he is the one who is showing his face as a Pakistani representative over there. مجھے ہر صورت اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو وہ غلط بات ہے, کیونکہ آپ اپنی پولیٹیکل بائسنس کی وجہ سے آپ کہیں نہیں جی اس پہ. اب مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ جب پاکستان انڈیا کی وار بھی ہوئی, تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ چونکہ آپ کی پولیٹیکل بائسنس تھی, آپ نے پاکستان کے اگینسٹ بھی کیا کچھ کہا. علیمہ خان صاحبہ نے یہاں تک کہہ دیا جی یہ نریندر مودی اور شہباز شریف جو ہے مل کے آپس میں کھیل رہے ہیں. کم آن یار, فار گاڈ سے. اچھا, ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک زمانے میں بڑے معتبر لوگ تھے, لائک ڈاکٹر موین پیرزادہ کو ہم بہت زیادہ ایک معتبر اور ایک بڑے بہتر لوگوں میں کنسیڈر کرتے تھے, بٹ انہوں نے بھی بڑی زہریلی قسم کی گفتگو. یار میں کیا کسی کی اس پہ کامنٹ کروں. ٹھیک ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے, جو مرضی بولے, بٹ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی نیمز اگینسٹ اینی ون. لیکن اسٹوری میرے پاس بھی بہت ہیں پاکستانی اینکروں کے حوالے سے, جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. بہت سی چیزیں ہمیں بھی پتہ ہیں, ہم بھی اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. ایسی خوفناک چیزیں ہیں, میں اگر اس کو ڈسکس کرنا کبھی شروع کروں نا, تو وہ لوگ شاید شکل نہ دکھا سکیں کبھی واٹ دے ہیو ڈن, یا جو جس طرح کی انہوں نے جرنلزم پریکٹس کی ہے. So, but I avoid that because this is not my agenda. My agenda is only to do my journalism. جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے, میں بس وہ کروں گا. میں ذاتیات کی طرف جانا نہیں چاہتا. نہیں صحیح ہے, جانا بھی نہیں چاہیے. سر جب آپ نے بات کی تھی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور جیو پولیٹیکل سچویشن اور پاکستان انڈیا کی جو وار بھی ہوئی, کیا پاکستانی میڈیا میں بھی یہ پرابلم تھا جو کہ اب شاید نہیں ہے, کہ انٹرنیشنل افیئرس کو یا پھر جو فارن پالیسی اس کو ڈسکشن اس پہ بہت کم ہوتی تھی کمپیریٹیولی جو انڈیا میں ہوتی ہے اوور آل بھی.
ہمارے یہاں خارجہ پالیسی کے بارے میں ویسے بھی جو آئی آر کی اور تھیوریز بہت ساری ہوتی ہیں اس پہ کم تھی. تو آنے والے وقت میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا ڈسکورس سے لوکل پالیٹکس پہ جو تجزیہ اور چیزیں وہ کم ہوتی جائے گی اور انٹرنیشنل اور جیو پولیٹیکل ڈسکشن زیادہ ہوتی جائیں گی اور ہمارے حالات بھی ایسے ہو جائیں گے؟ نہیں میرا لوکل پالیٹکس بھی کافی دیکھیے اٹ آل ڈپینڈز آن نیوز سائیکلس. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میڈیا جو ہے وہ نیوز سائیکلس کے اوپر چلتا ہے. آپ کی ایک نیوز سائیکل چلے گا, وہ ختم ہوگا, آپ ایک دوسرے نیوز سائیکل کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے, اس وار سے پہلے عمران خان واز دا نیوز سائیکل. دیٹ نیوز سائیکل وینشڈ. ٹھیک ہے, ان کی اگر آپ ٹائم لائن اٹھا کے دیکھیں, عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ چل رہا تھا جب یہ وار شروع ہوئی, آنکھ کا مسئلہ ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا. وار سٹارٹ ہوئی 1.5-2 مہینے وار ہی ڈسکس ہوتی رہی. وار والا سائیکل ختم ہوا, پنکی آ گئی. ٹھیک ہے, پنکی کا سائیکل شروع ہو گیا. سو یہ جب ختم ہوگا ایک اور سائیکل آ جائے گا. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی یہ جو میرے خیال میں یہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ کاؤنٹ ہو گئے. میں ریسنٹلی میں کامنٹس دیکھ رہا تھا, بہت سے لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے تھے جی یہ تھک گئے ہم یہ ایران امریکہ کے چکر میں, تو اسٹیل میٹ کے اوپر آ گیا, بس کر دیں, اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں, اور ہو بھی نہیں رہا نا فرینکلی اسپیکنگ. ایویں تسی منہ نال میزائل ماری جاؤ تو ہور گل ہے, مطلب ہے ہی نہیں کچھ, there's nothing happening. تو ایویں بلا وجہ بیٹھ کے کریٹ کیا جائے. ان کمنٹس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ پاکستانی صحافی کے پاس خبر ہی نہیں ہے. خبر تو آپ سی این این اور الجزیرہ اور بی بی سی سے لے رہے ہیں, پاکستانی کے تو سارے وہ کنونشن سینٹر سے ریفریشمنٹ سائٹ رپورٹ کرتے رہے, آپ نے دیکھا خود. اچھا دیکھیے, اس کے اوپر بھی نا بڑی ڈسکشن ہوئی. بائی دا وے آئی واز آلسو انوائٹیڈ اوور دیئر. یہ جو کنونشن سینٹر والا وہ جو سٹنگ تھی نا, آئی واز انوائٹیڈ. میرا ابھی بھی وہ انویٹیشن کا آئی ڈیڈ ناٹ. کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلے سے فیل ہو رہا تھا کہ یہ ضرورت نہیں, وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں, میں کی کراں گا سینڈوچ کھاواں جا کے اتنے, میں کی کراں اتنے جا کے. I could feel کہ میں I could be more productive or useful sitting where I am sitting over here right now. آپ کے پیچھے جو آپ اسکرینیں دیکھ رہے ہیں, مطلب میں ایک وقت میں 5 چینل دیکھ رہا ہوتا ہوں. میرا خیال میں زیادہ اچھی مانیٹرنگ وہاں سے کر سکتا ہوں rather than going over there. وہاں میں گپے مار لوں گا, 4 صحافیوں سے مل لوں گا, 2 کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے میں سولیٹیئر کھیل لوں گا, یہی کر سکتا ہوں میں بیٹھ. اس کے علاوہ اور کیا کرتا میں بیٹھ. So I decided not to go. But جو چلے گئے ان کی اپنا مرضی ہے, ٹھیک ہے, ان کا رائٹ تھا. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ بھائی خبر جو ہے وہ تو یا ایران سے نکلنی تھی یا امریکہ سے نکلنی تھی. آپ کا پاکستان میں ہونے والی خبر, پاکستان سے پروڈیوس ہونے والی خبر پاکستانیوں کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ خاص کوئی ایجنڈا ہے یا کیا؟ نہیں ایجنڈا, دیکھیے ایجنڈا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. میں بیسک بات کہتا ہوں یار, آپ سے گورنمنٹس خبر چھپاتی ہیں, یہ ان کا کام ہے. آپ کو خبر دینا ان کا کام نہیں ہے. دے آر ناٹ آنسریبل ٹو یو کہ وہ بیٹھ کے کہیں جناب اندر جڑا ہے نا اور جے ڈی وینس نے انج کیتا تو پھر عباس راکچی نے انج کیتا. نہیں, دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. یو ہیو ٹو رن آفٹر دیٹ. یو فائنڈ یور سورسز جو آپ کو نکال کے دے گا. یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ کا نہیں ہے, سو مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ اس بات پہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی پاکستانی جرنلسٹ. میں اس پہ بھی ذرا کہنا چاہوں گا کہ جی چند لوگوں نے ان جرنلسٹ کے بارے میں کہا کہ جی دیکھیں ان لوگوں کے پاس تو خبر نہیں تھی. اچھا بھائی جان نہیں سی, تسی دے دو, آپ کے پاس ہے, آپ دے دینا. لیکن وہ صحافی نہیں ہے نا, آپ تو صحافی نہیں. کون, چلو وہ سارے جتنے کنونشن سینٹر کے وہ سارے صحافی نہیں تھے جو نہیں گئے, ٹھیک ہے, یا جو ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو بھائی تسی دے دو نا. یہاں پہ تو ایسے بھی تھے جو خود امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی جان تسی تو امریکہ بیٹھے ہو, تسی دے دو. آپ اتنے بڑے فنے خان ہیں, آپ دے دیں. آپ میں سے کئی جو ہیں آپ کے تو واشنگٹن کے ساتھ بھی بڑے اچھے اچھے تعلقات ہیں, تو آپ دے دیں نا. آپ کے پاس کون سی خبر ہے؟ سو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اگلے کو بیٹھ کے موک کرنا ہے سب. ہاں آپ کا ڈیسیجن ہے, یو وانٹ ٹو گو یو کین گو, یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹس فائن, دیٹس یور ڈیسیجن. لیکن خبر تو چھپائی جائے گی بھائی. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں, چلے میں اس کی ایگزامپل لے لوں, ان کے اگینسٹ کوئی خبر آتی ہے, وہ پی آر کا پورا زور لگاتے ہیں کہ یار وہ خبر جو ہے وہ دب جائے. آپ نکالیں, بتائیں, نکالیں پوری خبر اندر. فارماسیوٹیکل کمپنی سے لے کے کنسٹرکشن کمپنیز تک, ریل اسٹیٹ تک, کوئی ان کے اگینسٹ خبر جا رہی ہے, آپ نکالیں. وہ تو کام ہے ان کا, تو چھپائیں گے وہ. بحریہ نے, آپ کے خیال میں بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ایک زمانے میں پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ کیوں ڈسکس نہیں ہوتا تھا؟ بتائیں نا اس کے بارے میں. ملک ریاض جو ہے وہ کیوں ڈسکس نہیں ہوتا تھا؟ بیکاز ملک ریاض کا جو ایڈورٹیزمنٹ ریونیو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ پاکستانی چینل اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہواؤں کا رخ بدلا اور ملک ریاض صاحب بھی بدلے تو سب کچھ بدل گیا. سو میرے خیال میں یہ فیئر اسیسمنٹ میرے خیال میں اس طرح ہونی چاہیے. لیکن کمپنی جو ہے ملٹی نیشنل, آپ نے ایگزامپل دی ہے, بالکل فیئر ایگزامپل ہے. کمپنی اگر پنڈی کی ہو تو خیر وہ الگ چھوڑ دیں. استحقاق آپ کے خیال میں ریاست کا کہ کون سی خبر کو ریلیز ہونے دینا چاہتے ہیں, کون سی نہیں. ریاست کا یا نیشنل انٹرسٹ بھی اس میں کرتا ہے کہ آپ نے کون سی خبر دینی ہے, کون سی نہیں دینی. باقی جو بہت سارے آپ نے بتائے وہ تو لوکل سورسز سے خبر نکال لیتے ہیں ہمارے صحافی, آپ نے سب ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں, پرٹیکولر ایپیسوڈ میں ایسا نہیں ہو سکا. کوئی بھی صحافی کوئی ایکسکلوسیو خبر نہیں نکال سکا. تو یہ آپ کے خیال میں ریاست کا استحقاق ہے, نیشنل انٹرسٹ اس میں ویری کرتا ہے یا اکارڈنگ ٹو دیم کرتا ہے؟
اکارڈنگ ٹو دیم وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم لوگ ایک بڑے کرٹیکل اور سینسٹیو سٹیج میں سے گزر رہے ہیں کہ دو ایسے پاورز جو آپس میں جنگ لڑ رہی ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو پریس نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کی کوشش تھی. آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ بریک کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نیشنل انٹرسٹ یہ نہیں ہے بلکہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ بتانی چاہیے یا جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ بتانی چاہیے, گو ایڈ اینڈ ڈو اٹ. آپ کے خیال میں نیشنل انٹرسٹ تھا یا آپ نے بریک کرنے کی ٹرائی کی اس کون سی چیز کو کہ وہ آپ خبر نکال لیں اندر سے کوئی اپنا کوئی سورس بھیجیں, یا پھر یہ جو پالیسی تھی کہ خبر نہیں دینی؟ نہیں, اٹ واز ایئر ٹائٹ, اٹ واز ایبسلیوٹلی ایئر ٹائٹ. وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں. چلے میں جرنلسٹ کا کیا ہونا ہے بھائی, پاکستان کے وزراء کا ایکسیس نہیں تھا وہاں پہ. میں آپ کو چلیں یہ بتا دیتا ہوں, میں نے ایک میری بڑی پرانی سورس ہے اس وقت کیبنٹ کے اندر, اور میں نے ان کو فون کیا, میں نے ان سے پوچھا میں کہ دسو کی ہو رہا ہے, کہتے خدا پاک دی قسم میں نہیں پتا کی ہو رہا ہے. جب اس کو نہیں پتا جو میرا اتنا پرانا سورس ہے تو میں نے کیبنٹ ممبر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے میں قسم کر کے اس نے میرے کہا خدا دی قسم میں نہیں پتا کی ہو رہا ہے. جب اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں ایویں بیٹھ کے کنسپیریسی تھیوریز بنائی جاؤں. سو اٹ واز ویری ایئر ٹائٹ, اٹ واز ایئر ٹائٹ. اور یہ ہوتا ہے, یہ کوئی ادھر نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ اور بھی جگہوں کے اوپر جب یہ مذاکرات ہوئے, آپ قطر میں لے جائیں یا اس سے برسلز میں لے جائیں, وہاں بھی ایئر ٹائٹ کام کیا گیا. یہ ہوتا ہے. ہاں وہ اور بات ہے کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے فیوریٹ جرنلسٹ کو, رپورٹرس کو, وہ ایک تھی نا یہاں پہ وہ جو خاتون ایک آئی ہوئی تھی یہاں پہ جی کہہ جی میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اتھے ہی رہ لے تھی نا, اس کا تھا ایکسیس ٹرمپ سے, اور کوئی کسی نے کہنا تو جاؤ جا کے انہوں کہا میں ٹرمپ کا نمبر تو دے لے لینا, ہاں تو لے لو جا کے جاؤ لے لو. تو یہ ہوتا ہے اس طرح. میں ایک بڑے مزے کا واقعہ آپ کو سنا تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. میں نے مریم نواز صاحبہ کا جب انٹرویو کیا نا, تو اب وہ انٹرویو جب نشر ہوا تو اس کے اگلے دن نا مجھے ایک جرنلسٹ کا فون آیا, خاتون اینکر تھی, ان کا مجھے فون آیا, السلام علیکم. السلام. وہ مجھے مریم نواز کا نمبر تو دے دیں. میں کہا جی کیا, انہوں نے نمبر تو دے دیں. میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے, میں نے انٹرویو کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ خود ڈھونڈ لے جا کے. میں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا نا کہ میں آپ کو جو ہے وہ, میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہوا تو نہیں دینا آپ نے. میں کہا میں نہیں دینا, کٹی وہ کٹی ہوگی. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی نمبر جو ہے میرے پاس عمران خان صاحب کا بھی نمبر تھا, تو اب تو نہیں ہے لیکن اس وقت تھا میرا. تو یہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے 3-4 نمبر چینج کیے ہیں ایکچولی, تو اس سے پہلے. تو اسی طرح مجھ سے کسی نمبر میں اب نہیں اچھا لگتا ہے یار. مطلب سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ ایک بڑے ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ نمبر دیتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے یوٹیوب کے نیچے کامنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں نمبر مانگ رہے, ہاں میں شہباز شریف کا نمبر دے یار, میں تو دیکھیے مانگ بھی رہے ہو کہ ہے میں شہباز شریف صاحب کا نمبر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تانوں دے دیا اس طرح ایسے. تو وہ ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹر. خان صاحب واز ویری ایکٹیو آن چیٹنگ آئی تھنک, ہے نا, وہ بڑا ان کا موبائل کا استعمال سنا کافی زیادہ تھا, بٹ ویری شارٹ ریپلائز, ویری شارٹ ریپلائز. مطلب کم از کم ایٹ لیسٹ مطلب جب میرے ساتھ کبھی بھی بات ہوئی تو ویری شارٹ ریپلائز, زیادہ لمبی. اب وہ نہیں, ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ لمبی بات کرتے ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن کم از کم میرے ساتھ جو ہے, یا میں نے 1-2 کیبنٹ ان کے کیبنٹ کے ممبرس تھے, انہوں نے ایک دفعہ مجھے خان صاحب کی چیٹ دکھائی کہ وہ ہوا تھا ایک واقعہ اس طرح کا ہوا تھا, تو انہوں نے دکھایا یہ خان صاحب, تو وہ دے ور آل 2 word 3 word آنسرس, اس سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو وائی, ہو سکتا ہے بندہ بزی بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھار, بزی تو آپ چھوٹا رپلائی کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ خان صاحب نے ایک موقع پہ جنرل باجوہ کو بلاک کر دیا تھا فون سے اپنے. ہاں یہ فیکٹ ہے, یہ کیسی حرکت نہیں, لیکن یہ ڈیورنگ پرائم منسٹر نہیں تھا, یہ جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کیا ضرورت تھی, فون پہ انہوں نے کیوں. اچھا خان صاحب یہ کرتے تھے, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوا, یہ خان صاحب نے اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوا اس طرح. نمبر بلاک کر دیں, ٹھیک ہے مرضی آپ کی, کر دیں, مطلب آپ کی مرضی ہے یار, آپ کر دیں, ٹھیک ہے خیر. نہیں, ایک بڑے سینئر اینکر ہیں, ان کو وہ ٹویٹر پہ فالو کرتے تھے, تو ان سے کوئی ناراضگی ہوگی ان کو انفالو کر دیا, کر دی, ٹھیک مرضی. نہیں, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے نا, ہر ایک کا اپنا طریقہ, آپ کر دیں, ڈزنٹ میٹر. تو ہوا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ, ہی ہوا تھا یہ بلاک, اور یہ انہوں نے مجھے خود بھی کنفرم کیا تھا جنرل باجوہ نے. اچھا اگر انہوں نے بلاک کی تو ہاں میرے میسج سین نہیں ہو رہے, ڈبل ٹک نہیں ہے, میں کہتا ہوں بلاک کرتا تھا, ٹھیک ہے. ہاں یہ بتایا بھی پچھلے دنوں شاید کہ وہ کسی اور سے میسج کروایا, میرا میسج جا نہیں رہا تھا, ایسا کوئی سین ہوئی. اور جس صاحب نے بتایا, جنرل باجوہ نے آپ کو بتایا بھی, جنرل باجوہ کہ آپ کو آئی تھنک رابطہ شابطہ تھا, آپ نے کچھ اسٹوریز بھی اس کے اوپر کی ہیں. جنرل باجوہ صحافیوں سے ملنا بڑا پریفر بھی کرتے تھے, بڑے پسند بھی کرتے تھے. تو جنرل باجوہ اوور آل کیسی پرسنالٹی تھی, مطلب ان کے بارے میں بڑی متضاد قسم کی وہ چیزیں آتی ہیں. تو آپ نے جنرل باجوہ کو کیا ان کی پرسنالٹی کہ وہ اتنا ملنا جلنا کیوں پسند کرتے تھے؟ اچھا دیکھیں, میں نا ہمیشہ چاہے عمران خان ہوں, چاہے نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, جنرل باجوہ ہوں, فیلڈ مارشل ہوں, اینی پرسنالٹی ان دس ہول پولیٹیکل سین آف پاکستان, میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے.
that's a different debate کہ کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر نیت سکتا. پہ شک نہیں کرتے, نیت پہ آپ شک نہیں, نیت کے اوپر شک نہیں ہے. طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, ایبلٹی پہ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کہوں جناب میں آپ کو جو ہے نا وہ بوئنگ 737 چلا کے دکھا دوں, نیت میری ٹھیک ہے, ایبلٹی نہیں ہے میرے کو, ٹھیک ہے, نیت میری ٹھیک ہے. سو جنرل باجوہ کے بارے میں کم از کم میری بھی جو اسیسمنٹ یہی ہے کہ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو گڈ فار پاکستان, بٹ ڈیڈ ہی ہیو دا کیپیسٹی اور ناٹ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات, اب یہ میری بڑی ایک نیوٹرل رائے ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے اندر نا پلیز ڈو ناٹ تھنک کہ یہاں پہ پالیٹکس جو ہے نا وہ بڑے ایتھیکل طریقے سے ہوتی ہے. نہیں, اٹس اے ویری ڈرٹی گیم, اٹس اے ویری ویری ڈرٹی گیم. اور چھوٹی سی ایگزامپل, میں خاص طور پہ وہ لوگ جو جابس کر رہے ہیں نا, میں ان کے بعد آفس پالیٹکس کا پتہ ہے نا, چھوٹا جو آفس ہوتا ہے 10 بندیاں کا, ٹھیک ہے, انہوں نے ناک کی دم کر کے رکھے ہوتا ہے. 10 لوگوں کا جو آفس ہوتا ہے نا اس نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا ہے. یہاں پہ 24 کروڑ کی عوام ہے, ٹھیک ہے, 1000 کے آس پاس, کوئی 1100 کے آس پاس پارلیمنٹیرینز ہیں, ٹھیک ہے, ادارے ہیں, کون سا اسٹیک ہولڈر اس کے اندر انوالوڈ ہے. ایتھے گندی پالیٹکس نہیں ہوئے گی تو کتنے ہونی ہے. یہ کیا کیا کرتے ہوں گے آپ کی سوچ سے. ابھی تو میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ کیا پالیٹکس کرتے ہیں, کچھ بتا ہی دیں تھوڑا تھوڑا. نہیں بڑی ہیں, مطلب آپ کی سوچ سے باہر کہ جناب وہ ایک دوسرے کے اسکینڈل خود شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے, اپنی پارٹی کے لوگوں کے. اینڈ دس از اکراس آل دا پارٹیز, کوئی ایک جماعت نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی, نون لیگ نہیں, آل آف دیم. وہ خود بتا رہے ہیں آج نا ایسی آج پارٹی. میں ایک سیاسی جماعت کی میٹنگ ہو رہی تھی, بڑی ٹاپ لیول میٹنگ ہو رہی, وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے 5 منٹ کے بعد ان سے بندے کا فون ہے, اودی کوئی کلاس ہوئی ہے آج اچھا خود فون کر کے بتاتے ہیں, خود فون. اچھا وہ فون بند ہوا, اور جدی کلاس ہوئی تھی انہوں نے فون کر کیا, تمہیں پتا ہے اون اودی اینی کلاس ہوئی. اچھا وہ کس کی ہوئی تھی جس نے ابھی فون کیا تھا, ایک دوسرے کے اگینسٹ بتا رہے ہیں. پھر ایک تیسرے سے پوچھنا پڑتا ہے دونوں کی ہوئی تھی, ہاں جی دونوں کی ہوئی تھی. تو یہ ہوتا ہے, یہ دس از پارٹ اینڈ پارسل آف پالیٹکس, یہ چلتا ہے. یہ میرا اعتراض پتہ ہے کس چیز سے ہوتا ہے, میرا اعتراض یہ جن افراد کو میں لونڈا لپاڑا یہ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, یہ بھائی آپ کا نہ کوئی سورس ہے, نہ آپ نے کوئی پریکٹیکل کبھی جرنلزم کی ہے, نہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے, نہ آپ نے کوئی انٹرویوز کیے ہیں آج تک, آپ کا پورٹ فولیو میں اٹھا کے دیکھوں تو ککھ نہیں ہے اس کے اندر. And then you have the audacity to actually criticize someone senior than you, someone who has loads and loads of experience. تمہاری عمر سے بھی زیادہ کا ایکسپیرینس ان کا. میں پاکستان کے بہت سے سینئر جرنلسٹ ہیں, سہیل وڑائچ صاحب کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, چلے میں نام لیتا ہوں. I hold him in very high regard. چھوٹے چھوٹے بچے, اللہ کی قسم ان کی عمر نہیں ہے اتنی جتنا اس بندے کا ایکسپیرینس ہے. آپ اختلاف کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ سہیل وڑائچ صاحب سے اختلاف کریں, آپ ان کے بارے میں کہیں یار یہ آپ کا نظریہ غلط تھا, آپ نے یہاں پہ یوں غلط, آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے یار, میں 100 دفعہ کریں, لیکن ٹو گو بلو دا بیلٹ اینڈ ٹو ایکچولی کرٹیسائز ہم لائک دیٹ, ایسا نہیں ہو سکتا. کامران خان صاحب سے میرا اختلاف ہے, میں کرتا ہوں اختلاف, مجھے اعتراض ہے ان کی 2-4 چیزوں سے جو انہوں نے کی اپنی جرنلزم کے اندر, بٹ آئی ووڈ نیور ایور ڈس ریسپیکٹ ہم, آئی ووڈ نیور ایور ڈس ریسپیکٹ. آپ بہت سے لوگوں کا میرے ساتھ ہو سکتا ہے یار, میں خدا کے لیے کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا, میری بہت سی باتوں سے آپ کو بھی اختلاف ہوگا یار, منصور صاحب نے یہ بات جو کی ہے بالکل غلط کی ہے, میں بالکل نہیں مانتا, بٹ پلیز ڈو ناٹ بریک دیٹ ریلیشن آف رسپیکٹ بٹوین ٹو. ایک اتنے جوگے تو ہو جاؤ ایک دوسرے کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کر سکو یار. میں اکثر اوقات اب ہوتا ہے, میں ابھی پچھلے دنوں ایک ایونٹ پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں, وہ تشریف لائے ہوئے تھے, تو ملاقات ہوئی ان سے میری, تو انہوں نے ماضی کے اندر اتنی کو پرسنل قسم کی گفتگو کرتے ہوئے میرے بارے میں ہاں, اور اب آپ آ کے اتنے میٹھے طریقے سے السلام علیکم منصور بھائی کیسے ہیں آپ, پہلے تو میرے دل کیا, میں کہوں یار شرم نہیں آئی تو نے بیٹھ کے کون سے ولاگز نہیں کیے ہوئے وچ ہیڈ نو سبسٹنس ایٹ آل. خان صاحب کا دور تھا, نو سبسٹنس ایٹ آل, آپ نے کس طریقے سے نہیں ہٹ کیا, بٹ آج آپ بیٹھ کے میٹھے ہو کے مجھ سے آ کے مل رہے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کو. آئی ڈی ناٹ سے ورڈ ٹو ہم, بہت شکریہ آپ کا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے جوگے رہیں, اتنے جوگے ہوں کہ کل کو آپ جب کسی سے ملے نا تو ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ آپ کا رہنا چاہیے. اتنی جرنلزم کرو بھائی, ایڈے وڈے پھنے خان نہ بن جاؤ کہ نہیں یار میں تو انٹچبل ہوں, میں نے کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا. ڈونٹ ڈو دیٹ. ایسے یہ بڑا ذکر کی چیز ہے سر, آپ نے سورسز کا ذکر کیا, بڑے ٹاپ لیول سورسز ہیں آپ کے کیبنٹ کے اندر بھی, پارٹیز کے اندر بھی. سورسز سے آپ کو تو خبر مل جاتی ہے, سورسز کو آپ سے کیا ملتا ہے, انہوں نے آپ کے ساتھ دینی ہے.
سورسز بھی عام طور پہ جو ہے وہ خبر لے بھی رہے ہوتے ہیں. ہاں خبر لے بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ مطلب سورسز کے بھی آپ بھی سورس بن جاتے ہیں. ظاہری بات ہے. آپ ہمارے پاس جب ایک خبر ہے فار ایگزامپل تو وہ کبھی کبھار پوچھتے بھی ہیں کہ یار وہ آپ کو فلاں چیز کے بارے میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. شہزاد غیاث صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. میں اکثر اوقات ان کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, ان کو سورسز کے حوالے سے نا بڑا اختلاف ہے. سورسز والی جرنلزم کیڑی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں سورسز کی جرنلزم ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے سورسز ہیں کس کے اور کیسے سورسز ہیں. اگر آپ کے نہیں ہیں فار ایگزامپل, میں ان کی بات نہیں کر رہا, کسی کے نہیں ہیں اور وہ صرف ایک لگی لپٹی لگا کے سورس, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ مجھ سے مراد سعید کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور میں لیٹس سے میں اسٹوری کریٹ کروں, میری سورس نے کیا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ ساہیوال کے ایک گودام کے اندر جو ہے چھپا ہوا ہے, خام خواہ چھکے ماری جانا خام خواہ نہ. سر میں نے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا بھائی مجھے نہیں پتا, آئی ہیو نو کلو اباؤٹ دیٹ, سمپل از دیٹ, سو اسٹک ٹو دیٹ. لیکن سورس تو آپ کا ہوتا ہے. میں آپ کو آئے بیٹھے میرے ساتھ شہزاد غیاث صاحب میرے بھائی ہیں, بیٹھے میرے ساتھ, میں آپ کو اپنی 2-4 ایسی اسٹوریاں بتاؤں گا کہ وہ سورس آج تک نہیں ڈھونڈا گیا, وہ آج تک نہیں ڈھونڈا, اور بہت بڑی بریکنگ خبریں تھیں, وہ سورس آج تک نہیں کوئی ڈھونڈ سکا. میں یہ جو نہیں ہوا تھا میچ فکسنگ کا جو واقعہ ہوا تھا جو محمد آصف سلمان بٹ اور یہ والا, تو میری ایک سورس تھی, اس نے مجھے بیٹھ کے اس وقت جو ہے وہ نیوز آف دا ورلڈ نے جو ویڈیوز بنائی تھی اس کی ویڈیوز میرے ساتھ شیئر کی, جس میں سے جو تھا میرے خیال میں مظہر مجید نام تھا اس کا, اس کی ایک ایسی ویڈیو دکھائی جس میں اس نے کہا کہ 7 پاکستانی کرکٹرز میرے ساتھ انوالوڈ. 7 جی, وہ جیو پہ چلائی تھی ہم نے. اچھا وہ ویڈیو چلائی تھی ہم نے, لیکن باقیوں کے وہ کہیں بھی نہیں تھے, نام بھی تھے اس کے, نام بھی چلے, اس میں ریئلٹی بھی تھی. میں نے آپ کو بتایا صرف اس ویڈیو میں اس نے کلیم کیا تھا, ان 7 لوگوں کے نام لیے تھے اس نے, ٹھیک ہے اس وقت, اور جن لوگوں کے نام لیے تو انہوں نے بڑی چیخیں ماری تھی, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا, مظہر مجید نام لے رہا ہے, میں تو نہیں لے رہا. وہ ویڈیو نیوز آف دا ورلڈ نے بھی نہیں جاری کی تھی, خبر ان کی تھی ایکچولی, نیوز آف ورلڈ, فوٹیج میرے ہاتھ میں آ گئی, ہم نے چلا دی, میری سورس نے دی تھی مجھے, میں تو فوٹیج چلا رہا ہوں, میں خود تو نہیں خبر دے رہا, میں تو فوٹیج چلا رہا ہوں. تو نیٹ ورکنگ میٹر کرتی ہے پھر آپ کو؟ آف کورس کرتی ہے, کیوں نہیں کرتی, بالکل کرتی ہے میٹر, کیوں نہیں کرتی, کس نے کہا نہیں کرتی. آپ کے ہوتے ہیں سورسز, ہوتے ہیں تگڑے سورسز ہوتے ہیں آپ کو خبر دیتے ہیں. یہ پیپر میرے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ دیکھیں, یہ میں چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, یہ دیکھ, یہ پورے سورس نے لکھائی ہے, آپ کے آنے سے 15 منٹ پہلے لکھائی ہے, اور اس کو میں نے دوسرے سورس سے بھی ویریفائی کیا. میں ابھی یہ پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو دکھا بھی دوں گا, یہ سارا سورس نہیں بتایا کہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ آتی ہے, یہ اہم ہی نہیں ہوتا, کوئی بندہ جھک نہیں مار رہا ہوتا یار, اگر اس نے کوئی ٹائم اسپینڈ کیا ہوا ہے. سہیل وڑائچ صاحب ہیں, چلے میں انہیں کا نام لے رہا ہوں, جائیں جا کے کریں, ان کے چیلنج کریں ان کے سورس کو, تگڑا سورس ہے اس بندے کا. فرام دا پرائم منسٹر ہاؤس ٹو دا پریزیڈنٹ ہاؤس ٹو GHQ, از گاٹ ویری اسٹرانگ سورسز. آپ کر لیں جا کے چیلنج. اب آپ کے اندر اتنا دمخم نہیں ہے, آپ نہیں بنا سکے تو نہیں تو نہ سے. اب اس کا مطلب ہے وہ اگر آپ کو خبر دے رہا ہے یا وہ آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں تو وہ ناپ تول کے بول رہے ہیں نا, ایویں نہیں بول رہے. وہ آپ نہیں بنا سکے, اس کو بہت سے لوگ اس طرح بھی چیلنج کر سکتے ہیں پرنسپلی, کہ آپ کو ان کی بہت ساری خبریں لینے کے لیے بہت ساری ان کی پھر باتیں بھی شاید ماننی پڑتی ہیں, اسپیشلی جو تیسرا اپنا ایلیمنٹ ذکر کیا پنڈی کا, وہاں سے آبویسلی اگر آپ کو سورس اگر آپ کا وہ ہے تو پھر تو آپ کچھ نہ کچھ اینگلنگ کر کے وہ خبر دیتے ہوں گے نا. آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری سچویشن میں ایسا ہوتا ہوگا جو کہ انٹرنیشنل سچویشن نہیں ہے, نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے, لوکل پالیٹکس کا معاملہ ہے, کوئی فارم 45-47 کا معاملہ ہے, کوئی یہ جو بہت سارے جیلوں والی چیزیں ہوتی ہیں اس کا معاملہ ہے, چار دیواری والا معاملہ ہے. تو اس میں جو وہ سورس آپ کو خبر دے رہا ہے تو وہ تو اپنی اینگلنگ اپنا ورژن دے گا نا آپ کو, تو اس کو پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ ڈکلائن کر دیں آگے جی, I'm not going to run this story. آپ کے خیال میں اگر میں تھوڑی دیر پہلے مراد سعید کے بارے میں جس طرح بات ہو رہی تھی, I declined to actually comment on that because I said I don't have anything. تو آپ کے خیال میں can't you decline to a source کہ نہیں یار یہ اسٹوری میں نہیں کروں گا. میرے پاس ایک اسٹوری آئی, میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یہ کنیکٹڈ تھی سولر اسکینڈل کے ساتھ, سولر اسکینڈل کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. ایک سورس نے مجھے خبر دی ود ڈاکیومنٹس. میں نے اس کے اوپر کام کیا, 10 دن لگایا اس کے اوپر. مجھے اسٹوری کے اندر بہت سے جھول نظر آئے, مجھے نظر آئے, صحیح ہے, میں نے وہ اسٹوری نہیں کی. اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹ شیئر کر دیا, میں نے آپ کو سارا دکھا دیا, آپ کی کیوں اسٹوری نہیں. میں نے کہا میں ویریفائی نہیں کر پا رہا, میں یہاں سے بیٹھ کے اس کو ویریفائی نہیں کر پا رہا, اس کے لیے لیگ ورک زیادہ چاہیے, میں یہ کر نہیں پا رہا. آئی ڈڈ ناٹ ڈو دا اسٹوری. اسٹوری ٹھیک تھی, اچھا اسٹوری ٹھیک تھی, میں نے نہیں کی. آئی ڈکلائنڈ اٹ, منع کر دیا, میں نے نہیں کی. بشرا بی بی کے والے سے 2-4 سورسز تھے جنہوں نے مجھے اسٹوریز دیں بشرا بی بی کے بارے سے, میں نام لے دیتا ہوں. مجھے لگا وہ بہت بلو دا بیلٹ ہے, میں نے نہیں کی. لیکن تھی وہ ٹھیک آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ میرا بات کچھ اور تھی, میں نے نہیں کی. میرے 6 گھنٹے کے بعد کسی اور نے کر دی.
I declined. میں نے کہا یہ اس طرح کی چیز میں نہیں کر سکتا, میں نے ڈکلائن کر دیا. مطلب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. I do decline. ویلیو سسٹم آپ کا. Yes, I do decline. میں اینڈ مائی سورس نوز دیٹ, مائی سورسز نو دیٹ کہ اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں اس کو کال کروں اور اس کو کہہ دوں کہ یار یہ اور یہ کر دے گا, یہ ڈکلائن بھی کر دے گا, یہ منع کر دے گا, میں یہ نہیں کروں گا, یا مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی. تو اس کے جو بہت سارے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں بہت زیادہ. اب تو خیر نہیں یار کانسیکوینسز کی بات نہیں ہے, نہیں میں لوگ کہتے ہیں ڈالا آ جاتا ہے بہت ساری چیزیں, اور وہ اب تو خود کہتے ہیں کہ آ جاتا ہے کیونکہ ریاست کا میٹر ہے, یہ ہے. تو یہ والی چیزیں نہیں, پاکستان میں صحافت بالکل آزاد ہے, جو کرنا نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں. میں نہیں سمجھتا پاکستان میں صحافت آزاد ہے, یہ کس نے کہا نہیں. میں تو اپنا جو اب تک کے ایکسپیرینسز ہیں میں نے وہ آپ سے پریشر میرے پہ بھی آئے ہیں, میرے کامنٹس کے اوپر بھی پریشرز آئے ہیں. دیر واز اے ٹائم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل, میرے پہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا جب I was under severe pressure, very severe pressure. To actually even I was actually even thinking about leaving Pakistan. اچھا, ایسا ٹائم بھی آیا تھا. پاکستان چھوڑنے کا سوچ رہا ہے تو آیا ہے. اب وہ اس کو ہم بولتے نہیں ہیں یا بتاتے نہیں ہیں, ڈسکس نہیں کرتے. اس موقع پہ آپ نے سرنڈر کیا ہے پھر آپ موو آن کیا؟ نہیں سرنڈر نہیں, وہ بیسکلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اس کامنٹ کو جو ہے یا جو چیز میں نے کی تھی اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا تھا, جبکہ ایسا تھا کچھ بھی نہیں. تو وہ دوسری سائڈ سے بہت پریشر آ رہا تھا. اچھا یہ ہمارے یہاں یہ بھی شاید ایک وہ آئیڈیا بن گیا ہوا ہے کہ جڑا بھی پریشر آتا ہے وہ پنڈیوں آتا ہے. نہیں ایڈی گل نہیں ہے, صرف پنڈی سے نہیں آتا پریشر, جو ہے وہ اسلام آباد سے بھی آتا ہے, لاہور سے بھی آتا ہے, کراچی سے بھی آتا ہے. ایسا نہیں ہے, سارے اپنے اپنا جو ہے نا آرم ٹوسٹنگ کر دینا. ہاں یہ ضرور ہے کہیں سے کم آتا ہے کہیں سے زیادہ آتا ہے, یہ ضرور ہے. اب وہ ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں, انہوں نے سندھیوں کے بارے میں ایک کامنٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی ایک بڑا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے. تو وہاں سے بڑی ریزسٹنس آئی تھی اس بات کے اوپر, پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑی سویئر ریزسٹنس آئی تھی. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے, بڑے سویئر کامنٹس کے اوپر بھی ریلیکس ہو جاتی ہے, نہیں ریئیکٹ کرتی اس پر. سو یس ویری کرتا ہے کہ کون سی سائڈ جو ہے وہ کون سی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کون سی چیز نہیں. یہ ڈیفینیٹلی ویری کرتا ہے, اور ٹائم بھی ویری کرتا ہے. ضروری نہیں ہے جو کوئی 2024 میں چل رہا ہو وہی 25 میں ہوگا, جو 25 میں چل رہا ہو وہی 26 میں چلے گا. ہر سال مختلف ہوتا ہے, کبھی گراف اوپر چلا جاتا ہے, کبھی نیچے چلا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہے کہ بہت ساری جو ماضی کی چیزیں ہیں اس پہ برداشت کر لیتے ہیں تنقید, لیکن جو کرنٹ میٹر ہو آن گوئنگ اس پہ شاید نہیں کیا جاتا جو ریلیونٹ. نہیں پھر اس میں پھر ایک اور بھی ڈفرینس ہے, اس میں ایک اور بھی ڈفرینس ہے کہ فار ایگزامپل ماضی میں جو ہے وہ آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بیٹھ کے فائلیں بھی دیکھی ہوں, آپ نے بیٹھ کے چائے بھی پی ہو, گپے بھی ماری ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ جب آپ کی ایک معاملات اس طرح طے ہو جائیں اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جناب ہون میں نہیں مننی, پہلے میں منتا سی ہون میں نہیں مننی, ایک دم سے نظریاتی. اس طرح نہیں میں یہ نہیں کہوں گا, ہو سکتا ہے آپ ہمیشہ سے نظریاتی تھے, پہلے بھی تھے اب بھی تھے, دیٹس فائن. لیکن یو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیل, یو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو دیٹ ڈیل کہ ہاں جی میں کروں گا. کہ آپ کو اگر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ صرف اچھا ہی اچھا نظر آتا ہے, اس میں برائی نظر ہی نہیں آتی, ٹھیک ہے. میں تو اپنے نا ایک دو رشتہ داروں کو میں کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یار کاش یہ صلاحیت مجھے بھی ہو, میں تسی بھی اچھے لگنے شروع ہو جاؤ, تسی میرے ایڈے پیڑے لگتے پہ انیاں برائیاں نظر آتی ہیں تھوڑے. تو ہاؤ از دیٹ پاسبل یار, اتنا تو کوئی اپنی محبوبہ پہ کوئی پیار نہیں کرتا, یقین کرے, اس کی بھی 2-4 چیزیں بندے کو بری لگتی ہیں. لیکن یہاں پہ چند ایسے شخصیت کے وہ پیار کرنے والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں تیرا سارا کچھ ہی اچھا ہے, تو چلتا بھی سونا ہے, تو کپڑے بھی بڑے پیارے پہننا ہے, تیرا ہیئر اسٹائل بھی بڑا زبردست ہے, تو فون بھی بڑا پیارا چکنا ہے. اس طرح ہاؤ از دیٹ پاسبل, اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل یار. فضان میں اور آپ بیٹھے ہوئے یار, میں اگر آپ مجھے کوئی کہے گا فضان اس کی میری شکل پہ یار کامنٹ کر کے بتائیں, میں 2-4 چیزیں کہوں یار فضان تاڑی اینک, نہیں میں اپوزٹ بھی آ رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے میرے پہ کامنٹ کریں یار منصوبہ کیا گھٹیا قسم کی شرٹ پہنی آپ نے, یار ہو سکتا ہے نا, کوئی تو چیز بری لگے گی. انہوں نے کچھ بھی برا نہیں لگتا, وہ کہتے سارا ہی اچھا ہے, جدوں تو جمے ہیں ہلے تک سارا کچھ ہی اچھا ہے. لیکن سر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ میں نے فائلیں ماضی میں نہیں بھی دیکھی ہوئی, لیکن میں اگر جنرل فیض پہ تنقید کروں گا, ادارے کے کردار پہ سوال اٹھاؤں گا, وہ برداشت کر لیا جائے گا. لیکن اگر میں آج کے جنرل فیض, آج بھی شاید کوئی جنرل فیض ہو, اس پہ بات کروں گا تو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ تو اوبیسلی ہے, اس کا خیال ہمیں خود کرنا ہے کہ یہ والی لائن کراس نہ کریں, اور یہ لائن ایگزسٹ کرتی ہے. نہیں لائن ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس لائن کو ٹو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. فار ایگزامپل اب 2024 کے الیکشن کی بات اگر ہم کر رہے ہیں, تو 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جب آپ اس پہ کرٹیسائز کریں گے تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے. ہاؤ کین یو سے دس کہ جناب نہیں 2024 الیکشن بڑے زبردست قسم, وہ ہمیں ہماری تاریخ میں ایسے صاف ستھرے الیکشن نہیں ہوئے. کم آن یار, گیو می اے بریک فار گاڈ سیک. مطلب آپ کیسز کی پروسیکیوشن اٹھا کے دیکھیے, ابھی آپ نے جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ کیا ہے
مطلب یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ ہوا, you're not going to criticize that. Of course you're going to criticize that. ایسا تو نہیں ہے. آپ پیٹرول کے اوپر 117 روپے کی لیوی لگا دیں, پیٹرول سے لوگوں کی چیخیں نکال دیں, چوکا مروا دیں, آپ 400 سے اوپر لے جائیں پیٹرول, اور اس کے بعد نہیں 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 بہت اچھا, وہ تیری فائدے دا ہے, 400 لیٹر تو لیں گے نا, تینوں پتہ نہیں کتنا چنگا. کم آن یار, گیو می اے بریک فار گاڈ سیک, ڈونٹ ڈو دیٹ. ایسا نہیں ہے. سب کو لاسٹ 20 منٹ سے آپ کا کافی ہم نے ٹائم لے لیا ہے. ریسنٹلی ابھی ایک اسٹوری دیکھی پنکی کی, جو کہ عدالت میں گئی, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسی اسٹوریز جو ہیں وہ عام طور پہ میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتی یا پھر بند کر دی جاتی ہیں. اگر یہ رپورٹ ہو رہی ہے تو شاید اس کو ہونے دیا جا رہا ہے کسی مقصد کے تحت. بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں, اور ان کا جب دوسرا انٹرویو ہے جو کہ انہوں نے شاید انٹرویو کس کے بارے میں, خان کے بارے میں بہت سارے بنی گالا کا, جی میرے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بنی گالا کے بارے جو ہے نا وہ نہیں, یہ جھوٹ ہے سارا. میں نے ایکچولی یہ پیپر جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا, میں اسی کے اوپر کام کر رہا تھا. آپ کھول کے بتا دیں کہ ہماری پوڈ کاسٹ 3 دن کے بعد لگنی ہے, آپ کی اسٹوری چلی جائے گی. ہاں نہیں, وہ اس میں میں نے چیک کیا, اس میں کوئی نہ تو اس کو کہا گیا بنی گالا کا, نہ کوئی بنی گالا والا کوئی کنیکشن ہے اس کا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ سمپل چیز ہے, ڈرگ پیڈلر, سمپل. کوکین بناتی رہی ہے اور را کوکین لیتی تھی. را کوکین جو ہے آپ کو 9-10-11 ہزار گرام پہ مل جاتی ہے. اچھا میں نے انّا کو پتہ لگ گیا کوکین جس کے 9-10-11 ہزار گرام جو ہے وہ کوکین ملتی ہے. اس کو بیسکلی فارمولا آ گیا تھا کہ اس کوکین کو فائن کس طرح کرنا. اچھا وہ را کوکین لے کے اس کو ٹریٹ کرتی رہی ایفیڈرین کے ساتھ اور مختلف کیمیکلز کے ساتھ, اور اسی کوکین کو بیچتی تھی پھر 30,000 روپے گرام. لاندی سی 10, بیچتی سی 30. سمپل از دیٹ. اور جب وہ ریکوری ہوئی ہے اس کے پاس, جب اس پہ چھاپا پڑا ہے تو 1.5 کلو کوکین اس کے پاس سے ملی. 1.5 کلو کوکین. یہ چھاپے تک معاملہ گیا کیسے, یہ ٹریس کیسے ہوا؟ شی واز بینگ ٹریس فار دا لاسٹ 6 months. آئی بی نے جو ہے وہ بیسکلی اپنے آفیسرس کو جو ہے خفیہ جو ہے وہ ڈریسز کے اندر کراچی کی پارٹیوں کے اندر گھسایا, اور وہاں سے اس کو ٹریس کرنا شروع کیا. بیسکلی سب سے پہلے کراچی کے اندر جو ہے 2 ڈرگ پیڈلرز پکڑے گئے جو بیسکلی چرس کا کام کرتے تھے. ان کی جیب سے اس کی ڈبی نکلی جس پہ لکھا ہوا, بلکہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے ایگزیکٹلی کیا لفظ تھا, کوئین میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے, کیا بات. ٹھیک ہے. اچھا وہ نام ہی کافی ہے نا, وہ اس کا ویوز کے اشتہار میں چلتا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, اور ویوز والے بھی کہتے ہیں کتنے کتنے نام لکھے تو وہ یہاں سے انہوں نے کہا یار یہ کون ہے, یہ میڈم مطلب پنکی کون ہے. پھر پنکی کو ٹریس کرنا شروع کیا, تو کراچی کی پارٹی سے جو ہے وہ بیسکلی ٹریس کرنا شروع کیا. کرتے کرتے پتہ لگا کہ میڈم جو ہیں وہ بیسکلی تعلق کراچی سے, پلی بڑی کراچی سے ہیں, رہتی اس وقت لاہور میں لاہور سے آپریٹ کر رہی ہے, کیونکہ کوکین کی لینڈنگ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ لاہور میں ہوتی ہے. یہ لاہور میں سارے سپلائر ان کے کلائنٹس نہیں بناتی یہاں سے تھی, سپلائی یہاں سے جاتی تھی, یہاں سے رائڈرز کے تھرو, کیریئرز کے تھرو جو ہے یہاں سے سپلائی آگے جاتی تھی. نیٹ ورک جو ہے زیادہ کراچی کے اندر پھیلا ہوا. کلائنٹس موسٹلی کراچی میں تھے. کلائنٹس موسٹلی لاہور ہی نہیں ہے, شغل فرماتا یہ والا. نہیں مجھے نہیں پتا, مینو کی پتا ہے آپ کی ڈیٹیلز میں کوئی نہیں اس کے ان کے گاہکوں کے بارے میں بڑے تکے مارے جا رہے ہیں. خیر اگین شاید تکے ہی ہوں. اچھا میں نہیں, وہ چونکہ یہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے 2700 contacts, 30 GB آف ڈیٹا فرام دا موبائل فون, 500 پکچرز اب تک جو ہے وہ فورینزک اس کی ہو چکی ہیں, 100 سے زیادہ ویڈیوز کی ہو چکی ہیں, 37,000 ڈفرنٹ فائلز ریکورڈ فرام دا فون. 37,000 فائلز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری انفارمیشن والی ہوں گی, سافٹ ویئر ڈیٹا کا بھی وہ صرف نمبر آف فائلز بتا رہا ہے. اور ایک ویڈیو ایسی نکلی ہے جس میں ایک بندے نے آنکھوں کے اوپر پٹی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, اور یہ خود اس پہ تشدد کر رہی ہے. ایک ویڈیو ایسی بھی نکلی. اور اس کے علاوہ اس کے جو فون لنکس ہیں, جو کانٹیکٹس ہیں, اس کے اندر سے ایس ایس پیز, ریلوے پولیس, گڈ ٹرانسپورٹ کے مالکان, CIA پولیس, FIA پولیس, CTD پولیس, ایک اسسٹنٹ کمشنر, اداکارائیں, اداکار, ان کے فون نمبرز نکلے. فون نمبرز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے ور ڈیلنگ ود ہم, یہ فون نمبرز نکلے. اس طرح نکلنا شروع ہوتا ہے, میں نے پڑھتے ہیں کیڑا نمبر ہے, تو یہ نمبرز جو ہیں اس کے وہاں سے نکلے ہیں. سو ٹریسنگ تو ابھی اس کی ہو رہی ہے, ابھی تو آہستہ ابھی تو, لیکن اس کا یہ جو کوئی PTI اینگل یا وہ والا نکالا جا رہا ہے, پولیٹیکل اینگل نہیں ہے لیکن سوشل اینگل بہت بڑا اس میں وائرل ہے. سوشل اینگل جو آپ اطلاع بتا رہے ہیں تو بڑی ہوش ربا کی نہیں بہت چھوٹا سا بہت زیادہ ہیں. اور یہ لاہور سے جو بیسکلی اس کے جو کوکین لاتے تھے وہ جو سیاہ فام افراد ہیں فرام نائجیریا اینڈ ایجپٹ, وہاں سے پیٹ کے اندر چھپا کے را کوکین جو ہے وہ یہاں پہ لاہور لائی جاتی تھی. پیٹ کے اندر جو ہے وہ فلائٹوں کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہ لایا جاتا ہے. ساری سیکیورٹی سے ٹریس نہیں ہوتا تھا اس میں. میں نے اس کو بھی میں نے چیک کیا ایکچولی اینٹی نارکوٹک سے, انہوں نے کہا کہ ہم پکڑ لیتے ہیں بٹ اٹ از ناٹ 100% فول پروف, اس میں سے بہت سے سلپ بھی ہو جاتے ہیں بیچ میں سے.
اچھا انہوں نے بھی آگے سے طریقے نکال لیے ہیں ٹو ماسک اٹ، ٹو ماسک کہ وہ پیٹ کے اندر جو چھپا ہوا ہے بیسکلی. تو یہ ان سے کوکین لیتی تھی وہی 9-10-11 ہزار روپے گرام کے حساب سے، اس کو ٹریٹ کرتی تھی اور پھر آگے بیچتی. اور اچھا وہ جو سیاہ فام افراد ہیں ان میں سے کئیوں نے لوکل شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور وہ لوکل شادیاں بیسکلی وہ شادی نہیں ہے، بیسکلی وہ کاغذوں کا ایک کور ہے کہ، اور ان کی وہ جو بیگمات بنی ہوئی ہیں وہی بیگمات ایکچولی آگے جو ہے وہ ڈرگ پیڈلنگ کا کام کر رہی ہے. نہیں میں تو آپ کی سوچ سے باہر اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جانا شروع کریں گے تو کیا کیا نکلے گا اس میں سے. میں تو دیکھ کے میں جس طرح وہ جا رہا ہوں ڈیپتھ میں، اب یہ بات دوبارہ وہی ہے نا، میں دوبارہ یہ دیز آر آل کمنگ فرام سورسز نا. تو جرنلسٹ، ہاؤ کین اے جرنلسٹ لیو وداؤٹ سورس؟ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جرنلسٹ سورس نہ لے کر آئے. یہ کس طرح پاسبل؟ پاکستان کے بہت بڑے اسکینڈلز جو ہیں وہ سورسز کے ذریعے نکلے ہیں. آپ یہ جو پینما کا کیس تھا یہ ایک سورس ہی تھی نا، سورس کے تھرو ہی سب کچھ آیا. خان صاحب کا توشہ خانہ کیس سورس کے تھرو آیا. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا سورس کے تھرو آیا. بہت سی چیزیں سورس کے تھرو ہی آتی ہیں. باجوہ صاحب کو بلاک کیا ہوا کہاں سے آیا؟ سورس کے ذریعے آیا. باجوہ صاحب نے خود تو نہیں فون کرے کہا تھا، تمہیں پتہ میں نے عمران خان نے بلاک کیا، سورس کے ذریعے آیا نا. ہر چیز سورس کے ذریعے آتی ہے. اچھا باجوہ صاحب کو اس طرح ملنے کا شوق، وہ بات وہیں رہے گی. یہ کرنٹ فیلڈ مارشل کیوں نہیں اتنا ملتا جلتا؟ یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے صحافیوں سے نہ ملنے کی، یہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ دوبارہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ انٹرویوز کے حوالے سے، جس طرح میں نے آپ سے کہا اٹ از ایوری ونز رائٹ کہ یار وہ کسی کو انٹرویو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، جس طرح شباز شریف، مریم نواز صاحب. سو اف اے فیلڈ مارشل ڈز ناٹ وانٹ ٹو میٹ جرنلسٹ، لیٹس ریسپیکٹ دیٹ. نہیں اس پہ آپ نے کہا تھا کہ ان کی بڑی بیڈ اسٹریٹجی ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں آ رہے. پھر نہیں، میڈیا پہ آنا اور جرنلسٹ سے ملنا ٹو ڈفرنٹ تھنگ. کمیونیکیشن ٹو ڈفرنٹ. مریم نواز صاحبہ نے تو جرنلسٹ سے ملنا بھی چھوڑ دیا. پہلے تو پھر بھی جرنلسٹ سے مل جاتی، انٹرویو کم دیتی تھی لیکن جرنلسٹ سے ملتی تھی. اب تو وہ بھی کم کر دیا، جرنلسٹ سے ملاقاتیں بھی اب بند کر دی. تو میرے خیال میں یہ بڑے میاں صاحب علی کا فارمولہ ہے. جس طرح بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. تو دیکھیں فیلڈ مارشلز کا یا نیوی اور ایئر فورس کے چیفس کا نام ملنا پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ یار آپ ظاہری بات ان سے کیا اسٹریٹجک گفتگو تو نہیں کر سکتے نا. آپ جرنلسٹ کو بیٹھ کے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے نیکسٹ اٹیک کس طرح کرنا ہے یا ہم پہ کچھ ہوگا تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، دیٹ چوائس، دیٹس فائن. لیکن آپ ہارون رشید صاحب کے کالم پڑھتے ہوں گے جنرل کیانی کے بارے میں، پھر ابھی سہیب وڑائچ صاحب کی بہت ساری باتیں آپ سنتے ہوں گے، چیزیں کرتے ہوں گے، جنرل باجوہ کی بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہے. لیکن فیلڈ مارشل نے اس حوالے سے اپنے آپ کو بڑا ایک پراسرار سا وہ رکھا ہوا ہے، تو وہ ایک ایلیمنٹ تھا جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. پراسرار کی بات میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں نا، ان کا رائٹ ہے نا یار، ان کی چوائس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اگر کوئی بات کر جاؤں گا تو کہیں اس کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے. ٹھیک ہے، دیٹس ہز چوائس. ہی وانٹس ٹو یوز دس وے آف کمیونیکیشن وچ از نو کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، مرضی آپ، یو کانٹ فورس ہم، نو ون کین فورس ہم. باجوہ صاحب اپوزٹ سمجھتے تھے. باجوہ صاحب سمجھتے تھے میں جرنلسٹ سے جتنا ملوں گا، اور میرے مطلب سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، ان لوگوں سے بہت زیادہ ملتے تھے. کامران شاہد ہو گئے، ان سے ملتے تھے تو ملتے تھے. خیر ہے، دیٹس ہز چوائس. کچھ کے اپنے پروز ہیں، کچھ کے اپنے کونس ہیں. سمپل از دیٹ. ٹرسٹ کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی ملاقات کرتے ہیں، آپ بات کچھ کرتے ہیں، اگلا رپورٹ کچھ اور کرتا ہے، اس کو ٹوٹلی ٹوسٹ ہی کچھ اور کر دیتا ہے. یا تو پھر آپ ایسے جرنلسٹ سے ملیں جو آپ کو لگے کہ یار میں جو بات کہوں گا، جیسا کہوں گا، وہ رپورٹ بھی اسی طرح ہی ہوگی، اس میں کوئی لیفٹ رائٹ کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو جنرل باجوہ ہیز ایکچولی فالن ان سچ ٹریپ. ہو چکا ہے ان کے ساتھ اس طرح 2-3 دفعہ ہوا ہے. بعد انہوں نے کچھ کی تھی، رپورٹ کچھ ہوئی. بعد انہوں نے کہا نہیں میں تو گل ہی نہیں کی تھی. وہ ہو گیا بھائی، یو ہیو ٹو بی کیئرفل نا. آپ کیا کہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ پوزیشن دیکھیں آپ کی کیا رہی ہوئی ہے. اپنے فارمر آرمی چیف آف پاکستان، یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. تو میرے خیال میں اگر موجودہ فیلڈ مارشل اسی طرح احتیاط سے کام لے رہے ہیں تو دیٹس ہز چوائس. انیشیلی آپ کی کچھ جو ایک بہت ساری چیزیں چلی تھیں، اس میں آپ کو ایک سوشل کامنٹری آپ کی تھی عورت مارچ کے بارے میں، جہاں سے لوگوں نے آپ کو فرسٹ ٹائم وہ کیا. اس کے بعد آپ نے شاید اس کے اوپر شاید شوز بھی نہیں کیا، اپنی وہ بھی نہیں کی. تو آپ کی ایک سرٹن اوپینین ہے جو ویمن رائٹس اور عورت مارچ کی، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، یا وہ جو پورا آپ نے اپنی ہو وڈ ناٹ سپورٹ وومن رائٹس؟ عورت مارچ والا ویمن رائٹس ہے وہ تھوڑے ڈفرینٹ تھے. نہیں، میرا اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے عورت مارچ کے. مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹو ان یور فیس کائنڈ آف پروٹیسٹ. میرا اس کے اوپر اختلاف ہے. لیکن جنرلی وومن رائٹس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ Who can deny that? آپ نے پتہ نہیں نوٹ نہیں کیا. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ابھی آپ جب گھر میں داخل ہو رہے تھے، میں نیم پلیٹ پڑھی تھی آپ نے؟ بالکل. کیا لکھا ہوا تھا؟ بیگم کا نام لکھا ہوا. جی بالکل لکھا ہوا. تو یہ آئی میڈ شیور دس ہیپنس. اچھا، کہ میرے گھر کی تختی کے اوپر جو ہے وہ میرا اور میری بیگم دونوں کا نام لکھا ہے. دیٹس انٹرسٹنگ. تو ہاؤ کین آئی ایور ڈینائی وومن رائٹس؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں تو ہاں، لیکن البتہ دیر از اے وے ٹو پروٹیسٹ. میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے عورت مارچ کے حوالے سے.
کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے پروٹیسٹ کرنے کا یا الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ تھوڑا سا سٹل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے پہلے انسلٹنگ ٹون جو ہے میں استعمال کروں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ تنقید کریں, اختلاف کریں, لیکن بھائی آرام سے بھی کر سکتے ہیں, چیخ مار کے ضرور کرنا ہے. فضان تمہاری اینک بہت خراب ہے, فضان اینک یار اگلی چینج کر نہیں, میں نے تھوڑے چہرے ہول کوئی غلط نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں بالکل صحیح. سر لاسٹ میں آڈینس کے ہم 3 کوشچن شامل کر لیتے ہیں. کاشف عباسی جو ہے وہ اسکرین پہ نظر کیوں نہیں آتے آپ کے خیال میں؟ کیا میڈیا آزاد ہے, اور اگر آزاد ہے اور یہ کیا لکھا ہے کاشف عباسی کے بارے میں سوال ہے کہ وہ میڈیا میں کیوں نہیں آ رہے آپ ان کے؟ کاشف عباسی کو میڈیا کی نہیں, میڈیا کو کاشف عباسی کی ضرورت ہے. کیا بات, یہ ان کا اسٹیچر ہے میری نظر, اور ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا میڈیا زیادہ نہیں, پاکستان میں میڈیا زیادہ نہیں. کاشف عباسی کس چیز کی پرائز پے کر رہے ہیں؟ ہز پوائنٹ آف ویو obviously, and he has been dumped. I believe he has been dumped. He was not supported the way he should have been supported. Dumped by his own institution? Yes. His own channel? This is what I think. This is what I think. مجھے یہی لگتا ہے he should have been supported. But maybe ان کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ سنبھالا جا سکے. بٹ میں دوبارہ وہی کہوں گا کہ he's a very big name. He's a very big name. ایسے انجینئر محمد علی مرزا سے آپ کے انٹرویو کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایک نارمل انٹرویو تھا, کیا خاص وہ ایکسپیرینس؟ میرا اس میں یہ تھا کہ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے کیمرے لگاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا جی نہیں آپ میری جا کے کوئی بھی بات مسکوٹ کر دیں گے. میں نے کہا اچھا آپ سب کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سب کے ساتھ ایسے کرتا ہوں. میں نے کہا پچھلے ہفتے منصور علی خان آئے تھے آپ ان کے ساتھ کیا تھا؟ کہتے نہیں وہ نہیں میں نے کیا, وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا تھا. تو آپ نہیں لگایا تھا, نہیں اس پہ بات ہی کوئی نہیں ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا. یہ آپ نے مجھے ابھی بتایا, مجھے نہیں پتا اس بات. کئی لوگ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, کئی لوگ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, کریں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کیمرہ بھی ساتھ لگائیں گے. نہیں وہ لگائیں, نہیں یہ رائٹ ہے ان کا, وہ لگائیں. انجینئر صاحب نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا تھا, مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کیا تھا, لیکن اٹ واز اے ویری نارمل انٹرویو, جسٹ اے آرڈنری انٹرویو جو میں نے باقی کیا. لیکن وہ آپ نے وہاں جا کے بھی سیاسی گفتگو ہی کی تھی, مذہبی معاملات پہ خود, کیونکہ انہوں نے کی تھی, انہوں نے سیاسی گفتگو کی تھی. تو میں نے نیش ہے وہ آپ نے اوائڈ اس لیے کی تھی, آپ خود اوائڈ کرتے ہیں مذہبی ایشوز. میں دوبارہ وہی, میں نے جس طرح میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی, میرے خیال میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان چیزوں پہ کامنٹ کر سکوں. میری مذہبی معاملات کے حوالے سے پاکستان کے کچھ اینکرز ہیں جو مجھے تو کبھی کبھار ان کی گفتگو سن کے لگتا ہے کہ وہ غلط فیلڈ میں آ گئے, ان کو تو اس سائڈ پہ جانا چاہیے تھا, اتنا پتہ ہے ریلیجن کے بارے میں. تو میں میرے خیال میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ریلیجن کے اوپر جو ہے میں کامنٹ کر سکوں. میری رائے یہی ہے. صحیح ہے. کیا آصف علی زرداری نے پی سی خرید لیا ہے؟ ایسی خرید لیا؟ ہاں یہ نہیں, یہ اسٹوری آپ کو پتہ لگی ہے؟ ویسے یہ میں نے بھی سنا ہے جگہ پہ. ہاشوانی صاحب, آپ نے کتاب پڑھی ہے ہاشوانی صاحب کی؟ ویسے اس میں ہاشوانی نے سب سے بڑا جس بندے کو ولن قرار دیا وہ زرداری ہے, زرداری صاحب ہے. نہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا, اس لیے میں کس طرح خبر دوں, مجھے پتا نہیں ہے. پھر آپ سورسز چیک کر کے اس پہ بھی کوئی اسٹوری کریں. نہیں میرے سورسز اور کم تھے لگنے کے, میں ہوٹل میں کیا کہ نہیں کیا, میں زرداری صاحب سے منسلک ایک چیز ہے, ان سے آپ کا انٹرویو بھی نہیں ہوا تو اسٹوری ایک اچھی ایک بن تو سکتی ہے. نہیں وہ اس پہ تو اور بہت سی چیزوں پہ دھیان ہے. اچھا دیکھیں میں نا یہ بھی میرا بڑا اختلاف ہوتا ہے اس بات پہ کہ جی وہ اس پہ آپ نے بات ہی نہیں کی. بھائی جان میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ میں اور چیزوں پہ بات کر رہا تھا نا یار, مطلب ہر چیز کو تو نہیں میں کور کر سکتا. 20 منٹ کا میرا ویلاگ ہے, 20 منٹ میں ابھی بھی میں بہت زیادہ خبریں ڈالتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ بورنگ نہ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ, لیکن کتنا کو آپ کر سکتے ہیں بھائی, میری ایک کیپیسٹی ہے ہیومنلی. ابھی آپ نے خود شروع میں کہا یار آپ اتنی ریکارڈنگ کس طرح کر سکتے ہیں, میں ہو کے آپ کو پتا ہے مجھے ایک صاحب ہیں بڑے میرے قریبی, انہوں نے کہا یار آپ کو ٹریولنگ کا اتنا شوق ہے, آپ اتنی جگہوں میں پاکستان میں جاتے ہیں, ٹریولاگ بھی کرو. میں کہا پھر ایک اور ہے, انہوں نے کہا آپ کو جو ہے فوڈی آپ کو کھانے پینے کی جگہوں کا اتنا پتہ ہے, آپ کھانے تو بھی کرو. اور میں کہا کوئی شہر رہن بھی دو, کیمرے تو دور بھی تو رہن دو, سارا پیڈل بھی کرو. نہیں آیا اس کا بھی, اس کا وہ ہمارا دوست ہی ہے پیڈل کھیلتا ہے, اس نے کہا پیڈل کے اوپر بھی یار آپ کریں, آپ تو خود بھی کھیلتے ہیں, آپ کو نالج بھی اتنی زیادہ آپ اس میں. میں کہا یار کوئی تو زندگی کا کوئی شعبہ رہنے دو جس پہ کیمرہ نہ انوالوڈ ہو, سم تھنگ. ہمارے یہاں پہ ویسے ہی ایک اوور ایکسپوجر بھی جو ہے نا, آپ نے اگر پتہ نہیں کبھی نوٹ کیا ہوگا, نہیں میں بہت کم انٹرویوز دیتا ہوں. جی بالکل میں نے دیکھا, بڑا جس طرح آپ کو دیا, یا میرے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے یہ بات کہ انٹرویو کرنے والا کون ہے. اب اس پہ بہت سے لوگ اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے جن کو میں نے نہ کیا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نالج کتنی ہے, ایکسپیرینس کتنا ہے, اس کو کویشچن فریم کرنا بھی آتا ہے, اس نے ریسرچ کیسی کی ہوئی ہے, تو تب مزہ آتا ہے بیٹھنے کا. لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے, نہ سر نہ پیر, یہ ویسے بڑا میٹر کرتی ہے. بلکہ ہم نے ڈسکس بھی کرتے کہ پوڈ کاسٹنگ کلچر جو زیادہ پرواز اب وہ میں مثال کے طور پہ اقرار ہے, میں
دوست ہے ہمارا, جی ٹھیک ہے, تو اقرار سے بیٹھ کے جو ہے وہ, اچھا پھر آپ نے 3 شادیاں کس طرح کی یار, میں گل کرنے والی میں تسی کرنی نا انہوں پوچھ رہے پہ کہ یہ سوال ختم ہوگا سیلری پوچھ لیں گے, مانا کتنا کما لیتے ہیں. ہاں نہیں مجھ سے ہوئے ہوئے اس طرح کوشچن, آپ بتائیں آپ کی سیلری کی, میں کہ تو چھاپا پوانا کیا کرنا ہے, تو نے بیٹھ گیا. تو وہ اقرار سے, میں ایکچولی ایک انٹرویو ہوا اس طرح کا, وہ اقرار سے آپ یہ بتائیں آپ کے گھر کتنے ہیں. وہ یار آپ اتنی پرسنل انفارمیشن میں کیوں. وہ ایک خاتون ہے ہماری, میں اس پر نام ان کا بھول رہا ہوں, وہ آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہیں, شی لکس لائک ایشوریا رائے, کنول چیما صاحبہ. تو وہ میں نے ان کو بلایا یہاں پہ انٹرویو, تو میں نے ان کا انٹرویو کیا, انٹرویو ختم ہو گیا. جب ختم ہوا نا یہ سارا کچھ میں نے بند کیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں بڑی حیران ہوئی ہوں, میں کہا کیا, آپ نے ایشوریا رائے والی بات کی. میں نے کہا آپ لگتی ہے ایشوریا, کہتی کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو نہیں لگا, میں نے کہا واقعی. تو انہوں نے کہا ہاں میں تو جہاں جاتی ہوں مجھ سے یہی بات کرتے ہیں. نہیں مجھے I could see, obviously میں تو مذاق کر رہا تھا, yes she does, but that میں نے اس لیے تھوڑی بلایا ان کو بیٹھ کے کہ میں اس ٹاپک پہ بیٹھ کے ڈسکس کروں. میں نے ان کو آئی ٹی کے حوالے سے بات کی, ہیکنگ کے حوالے سے بات کی, جس ٹاپک پہ بتا. اچھا ان کی وجہ شہرتی بن گئی ہے کہ جناب وہ ایشوریا لگتی ہیں. نہیں بالکل, مجھے کچھ لوگوں نے ریکمینڈ کیا پوڈ کاسٹ کریں, اس کی وجہ شہرت یہی بتائی کہ وہ ایشوریا سے لیتے ہیں. لوگ سنیں گے نہیں, کم از کم دیکھیں گے ضرور. نہیں میں نہیں ہوا وہ, بلکہ جب ہمارا وہ پوڈ کاسٹ ایکچولی ریلیز ہوا تو نیچے میرے خیال میں اس دن کاؤنٹ کر رہا تھا 50,000 کامنٹس تھے, 50,000 کامنٹس, اور 50,000 کے اندر ایشوریا رائے تھی. تو لوگوں نے, اچھا وہ اللہ کا شکر ہے ایک پلیٹ فارم بھی بڑا ہے, وہ یہ نہیں کہ میں نے پہلی دفعہ انٹرویو کیا تھا, مجھ سے پہلے بھی وہ انٹرویوز دے چکی ہوئی تھی, لیکن لوگوں کو ریولیوشن یہ ہوئی کہ منصور علی خان نے نا پاکستان کے ایشوریا رائے ڈھونڈ لی. اور میں آئی ٹی تے گل کرنا پیا کی ہو گیا, تسی میں کوئی گل ہے کرنے والی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے واز کہ آپ نے انٹرویو کس طرح کرنا ہے, آپ کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, اسٹارٹ کس طرح کرنا ہے, ختم کس طرح کرنا ہے, باڈی لینگویج کیا ہوگی, کویشچنس کا فالو اپ کس طرح ہوگا, کاؤنٹر کویشچن کس طرح کرنا ہے آپ نے, یہ پورا ایک آرٹ ہے. بالکل, اور کئی جگہوں پہ جواب سے سوال میٹر کرنا شروع ہو گئے, یہ بات اب میرا خیال کہنے جا رہے ہیں. وہ مجھے کون ایک صاحب اس دن بتا رہے, انہوں نے کہا وہ کون بتا رہا تھا, اسار رانا صاحب, انہوں نے بڑے مزے کا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا میں ایک جگہ پہ گیا تو قدرتی طور پہ نا, انہوں نے کہا میرا فون یہاں پہ پڑا ہوا تھا, میں اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا, تو اینکر نے نا مجھ سے سوال کرنا شروع کیا. تو کہتے ہیں وہ میں نے نا اسی وقت میں نے ٹائم دیکھا تھا, تو میرے سامنے نا ٹائم چینج ہوا, لیٹس سے 10:56 تھے تو 10:57 ہوئے. تو کہتے ہیں اس نے سوال شروع کیا اور 57 ہوئے. کہتے ہیں اس کے بعد اس نے سوال کرنا شروع کیا, اب وہ بولی جا رہا ہے, بولی جا رہا ہے, بولی جا رہا ہے, بولی جا رہا ہے. کہتے ہیں جب میں نے یوں کر کے گھڑی کی طرف دوبارہ دیکھا نا تو 2.5 منٹ ہو چکے تھے. کہتے ہیں 2.5 منٹ کے بعد انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کیا مطلب, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کہ نہیں 2.5 منٹ میں تو سارا کچھ آپ نہیں بتایا, تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کوئی کویشچن تھا کرنے والا. ہمیں ایک صاحب میرے, آپ سمجھ لیں کہ ارلی ایئرس کے اندر انہوں نے ایک ٹپ دی تھی, کویشچن جتنا شارٹ ہوگا, پرسائز ہوگا, اتنا ہی اچھا ہوگا, رادر دین کہ ایک لینتھی کویشچن کیا جائے. چھوٹا سا بے شک 2 لفظوں کا ہی سوال آپ کر دیں, 2 الفاظ کا ہی صرف ایک آپ سوال کر دیں, بٹ وہ سوال ایسا ہو کہ وہ چبھے جا کے, وہ لگے جا کے لوگوں نے کویشچن کیا. آئی ایم اسٹل لرننگ دیٹ, میں یہ تو نہیں کہہ رہا آئی ایم پرفیکٹ. اچھا بہت سارے انٹرویو میں سوال جو وہ چبھنے والا خیر ہو سکتا ہے, بہت سارے جو کانورسیشنز بلڈ کرنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے سوال کے بعد سوال ہی ایسا کرنا ہے, کانورسیشن بھی تو ہو سکتی ہے, آپ پوائنٹس ان میں رکھیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات نے سوال لکھ لیے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے جواب میں اگلا وہ والا سوال سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے وہ کی سوال جو سوچا سی, آپ کی گفتگو پک کر کے اس میں سے سوال جنریٹ نہیں کر رہے. تو آئی تھنک پوڈ کاسٹ اور انٹرویو کا فرق بھی بڑے لوگوں نے جو ہے نا وہ ذرا مائنس کر دیا, اسپیشلی جو نئے پوڈ کاسٹ بہت سارے آ رہے ہیں, جو پوڈ مائک لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور لوگ یہ پگڑیاں اچھال رہے ہیں, بہت سارے ایسے آ رہے ہیں. نہیں آئی ایگری ود دیٹ, اور مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے 2 کیمرے لینے ہیں, 2 مائک لینے ہیں اور بس ساڑھا کام اسٹارٹ. اور ایسا میں نے کبھی کبھار کچھ کلپس میں نے دیکھے ہیں, ایسے ریڈیکولس سوال جس کا مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس کی کوئی ریسرچ نہیں ہے, اس نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا, اس نے صرف اپرچونٹی لی ہے کہ میں نے گیسٹ لائن اپ کر لیا ہے, باقی ستے خیرانہ پہ چلے گا سارا کچھ, آٹو تے چلے گا سارا کچھ, میرا تھم نیل ہی میری ویڈیو چلا لے گا. انج نہیں ہوتا. You have to make it a memorable interview because you're not going to get that chance again. میں نے جتنے انٹرویوز کیے ہیں, the first thing that I always had in my mind was وہ شاہ رخ خان کا نا ایک وہ بڑا مشہور ایک ہے, یہ 35 منٹ ہیں تمہارے پاس, یاد ہے آپ کو, وہ ہاکی کا کوچ بنا ہوتا ہے اس کو, وہ کہتا ہے یہ 35 منٹ ہے تمہارے پاس,
Do or die. تو انٹرویو بھی جو ہوتا ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ 45 منٹ ہے تمہارے پاس, 35 سے 45 منٹ ہے تمہارے پاس, ایسے ہی اسی میں کرنا ہے تم نے جو کچھ کرنا, کیونکہ ونس دیٹ از اوور یہ اپرچونیٹی دوبارہ نہیں لڑائی کے بعد والا موقع بن جائے گا نہیں, وہ اور ہوتا ہے اس طرح. میں نے بہت سے ایسے انٹرویوز کیے, میں بعد میں کہا یار آئی کوڈ ہیو آسکڈ دس کوسچن, اس پہ کاؤنٹر یہ ہو سکتا تھا, میں نے کیا کیوں نہیں. اور وہ پھر بٹ دیٹس اے لرننگ پروسیس دیٹ میکس یو مور شارپر فار دا نیکسٹ انٹرویو, کہ نہیں یار میں اس موقع پہ میں یہ بات کر سکتا تھا اور میں کروں گا نیکسٹ ٹائم. کبھی کبھار آپ کا صرف ایک چھوٹا سا اسمائل نہیں جو ہے نا وہی اگلے کو آگ لگا دیتی ہے, وہی دیٹ از مور دین انف ٹو اسمائل اور ٹو فراؤن ایٹ دا رائٹ مومنٹ, وہی بس کافی. بالکل ایسے ہی میں یہاں پہ ختم کرنا تھا, لیکن آپ نے اقرار کا ذکر کر دیا ہے. مطلب جرنلسٹ جو ہیں بہت سارے پالیٹکس میں پہلے بھی گئے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں اور بھی لوگ جائیں گے, کرنا چاہیے؟ اور اقرار بھائی جو ڈیسیجن ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ وہ شاید کسی غلط ٹائم پہ ڈیسیجن لے لیا انہوں نے, یا جس طرح محسن نقوی ہیں شاید ایک کامیاب ایگزامپل کہہ سکتے ہیں ان کو, اقرار صاحب ہے, تو یہ جرنلسٹ دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے محسن نقوی صاحب کا اور جرنلزم سے پولیٹیشین میں آپ ٹرانزیشن کہہ لیں. دیکھیں میرے خیال میں محسن نقوی صاحب اور اقرار کا تو کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے ایک پراپر تحریک شروع کی ہے اقرار نے. محسن نقوی صاحب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے تشریف لائے تھے نا, اس کے بعد اس مین اسٹریم پالیٹکس میں آئے اور سینیٹر بن گئے, اور اس کے بعد تو دو ڈفرینٹ سیناریوز یہ بنتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ رائٹ ہے ہر جرنلسٹ کا, اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 100 دفعہ کرے, لیکن میرا خیال میں اہل نہیں ہوں اس کے لیے. اگر آپ میری بات کریں میں تو اس کے لیے اہل نہیں ہوں. آئی تھنک آئی ڈونٹ تھنک آئی ول بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ. میرے خیال میں وہ پالیٹکس کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیما ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں میری پرسنالٹی رائے نے سن لیا کہ بڑی عجیب آپ نے بڑا ورڈ یوز کیا, بڑی گندی چیز ہے, خراب چیز ہے وہ. آپ نے ورڈ مشکل بھی بتایا کہ آپ ووٹ تک نہیں دیتے تو آپ نے ووٹ مانگنے کدھر ہے. نہیں میں کر نہیں سکتا نا. میں مثال کے طور پہ اگر میرے سامنے کوئی غلط بات کر رہا ہے یا مجھے نہیں پسند ہے, میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے. کیوں پالیٹکس میں تو آپ کو چپ رہنا سیکھنا پڑتا ہے آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں میٹنگس کے اندر جو ہے وہ جب ایک جماعت کے اندر دونوں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ خبریں دے رہے ہیں, میں ایسے ماحول میں کس طرح آپریٹ کروں گا. آل دا بیسٹ ٹو اقرار, ہی تھنکس ہی کین ڈو دیٹ, آل دا بیسٹ ٹو ہم, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ ایک اٹیمپٹ کرتے ہیں کریئر چینج کی, لیکن نہیں سکسیزفل ہوتے, کئی ہو جاتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ یوز ٹو بی اے جرنلسٹ, مشاہد حسین سید صاحب, کیا نام ہے ان کا, نجم سیٹھی, نہیں نجم سیٹھی صاحب نہیں, میرے ذہن سے ابھی نام اسکپ کر گئے. وہ بہت سے, پرویز رشید صاحب ہاں, جماعت اسلامی کے ایک صاحب ہیں وہ بھی اس طرح جرنلسٹ رہ چکے ہیں, وہ بھی چینج ہوئے پالیٹکس میں گئے. دیٹس دیئر چوائس, دے کین ڈو دیٹ. ڈاکٹر عامر لیاقت وہ بھی اسی طرح ہی گئے تھے, پالیٹکس میں گئے, تو اٹس دیئر رائٹ. لیکن ویسے کہ پرنسپل پوزیشن کیا کہ بہت سے جرنلسٹ جو پوزیشنز قبول کرتے ہیں, نجم سیٹھی کا نام لیا, میرا خیال میں نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اس سے جرنلزم متاثر ہوتا ہے. پاسبل ہی نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو بی فیئر ٹو دیٹ. آپ کر, میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس میں کیونکہ آپ نے یہ شیئر کیا. میں جیو میں تھا, تو اب میرا چونکہ اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ رہ چکا ہے, تو اسپورٹس کی ایک ایسوسیشن ہے یہاں پہ, بڑی چھوٹی سی ہے, کوئی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے نا میڈیا ہینڈلنگ آپ کریں. اب میں ایک نیوز اینکر تھا جیو کے اندر, تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا آپ اسپورٹس مین رہ چکے ہیں, نیشنل لیول پہ آپ نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, میڈیا کو آپ جانتے ہیں, تو آپ اگر ہمارے لیے پلیز یہ کر دیں. نو سیلری, کوئی یہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی پیسے ملنے تھے, اس کے آنریری کام تھا. آئی وینٹ ٹو دا ڈائریکٹر نیوز اوور دیئر ایٹ جیو. تو میں نے کہا جی یہ مجھے ایک آنریری کام کا یہ کہہ رہے ہیں, جسٹ فار دا بیٹرمنٹ آف اسپورٹس. میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ نے کل کو اس ایسوسیشن کے اگر اگینسٹ خبر دینی ہوئی تو آپ ہی میڈیا ہینڈلنگ کر رہے ہیں, تو یہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 10 دن کے بعد نجم سیٹھی صاحب پی سی بی کے چیئرمین بن گئے. اب ہم اس وقت چھوٹے سے اینکر تھے, میں نے کہا جی ساڈے تے پاؤں آندا سی رکھتا, اتنے تسی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سو یہ ڈپینڈ کر, لیکن نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں, نہیں ہونا چاہیے. اور میں فرینکلی اسپیکنگ مطلب میں ایک بار پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. کیئر ٹیکر جب سیٹ اپ آیا تھا تو ان کو ایز انفارمیشن منسٹر کی آفر ہوئی تھی. اچھا, انہوں نے منع کر دیا, میں نے نہیں کرنا. گریٹ آف ہم ٹو ڈو دیٹ. اگر آپ کو آفر ہے یہی ڈکلائن کریں؟ نہیں, میں آئی کانٹ نا, آپ سے کہا میں نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. میں آئی ایم ناٹ فٹ ٹو اٹ. میں جو کر رہا ہوں وہی بڑی مشکل سے, میں کہہ رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں ابھی, تو میں پہلے یہ تو کر لوں. سر یہ بیسٹ ڈیڈ کی ٹرافی پڑی ہوئی ہے, یہ کس نے دی آپ کو؟
یہ میرے بیٹے نے, میری ابھی برتھ ڈے ہوئی تھی ریسنٹلی, تو میرے صاحبزادے نے, یہ جن کی تصویر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اوکے, یہ رائٹ پہ میں ہوں, لیفٹ پہ وہ ہے. اچھا آپ والے یہ آپ ہیں, دس می. یہ تو ٹوئنز, تو وہ تقریباً ایک ہی ایج گروپ تھا, تو وہ اس نے مجھے دیا. یہ بیسکلی وہ بھی سوئمر ہے اچھا میری طرح, وہ بھی نیشنل سوئمر ہے, تو یہ اس نے دی تھی. میری ابھی ریسنٹلی برتھ ڈے ہوئی تھی, اچھا سر, گفٹ کے طور پہ. ہیپی بلیٹڈ برتھ ڈے سر, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے, بڑا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, تھینک بہت یو سو شکریہ, مچ, تھینک یو.